السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کیفے اقتصاد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بجٹ آ گیا، اکنامک سروے بھی ریلیز ہو گیا. اکنامک سروے اور بجٹ ریلیز ہونے کے بعد جو ہے مجھے کچھ ریکویسٹ آئی تھی کہ اس پہ ایک وی لاگ کریں. نارملی اس پہ میں وی لاگ اتنا کوئی کرتا نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ آپ کو فار دوز ہو ہیو بن فالوئنگ می ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کو میں جو ہے ایک ویسٹ آف ٹائم کہتا ہوں. اور اس پہ بجٹ پہ میرا 1-2 مہینے پہلے بھی وی لاگ آیا تھا کہ کیوں اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. بٹ اینی ویز چونکہ دیر آر سو مینی وی لاگز، اس پہ بجٹ پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں. آئی تھنک دیر آر لاٹ آف تھنگس مسنگ ان دیٹ، جس کی وجہ سے میں یہ ایک وی لاگ کر رہا ہوں. لاٹ آف تھنگس مسنگ ان دیٹ. ایک اکانومسٹ پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے، جسے میں کہوں گا کہ خاص طور پہ اکنامک سروے سے ریلیٹڈ اس میں وہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس میں بہت کم لوگوں نے بات کی ہے کہ وہ وائی دیٹ از رانگ اور وائی دیٹ از کویسچنیبل اور ان لاجیکل بائی این اکانومکس پوائنٹ آف ویو، پیورلی اکنامکس پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ بجٹ کا ایک یہ تھا کہ بجٹ پہ اوپر سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سرسری سی ایک وہ ہوتی ہے. دے جسٹ گو اوور اے فیو تھنگس، موٹے موٹے نمبر سے چلے جاتے ہیں. یہ سائز ہے، اس پہ اتنے جائیں گے، اس سیکٹر کو اتنے جائیں گے، یہ وہ. بٹ ود ان دوز ڈیٹیلز وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اور دا کویسچنیبل ایزمپشنز، جو کویسچنیبل ان کی ایزمپشنز ہوتی ہیں، یا کویسچنیبل طریقے سے یہ لوگ جو ہے جو پیسے جس طریقے سے یہ لوگ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اس پہ آئی ریئلی ڈو بلیو کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، جس پہ بات نہیں ہوتی. میں اس پہ بات کروں گا. ناؤ اسٹے ود می اگر آپ نے ریئلی سمجھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا چیز ہو رہی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیٹیلڈ وی لاگ. پہلے میں بجٹ سے جاؤں گا. آئی ول ٹرائی ٹو بی ایز کوئک ایز پاسبل، لیکن آپ یو نیڈ ٹو آلسو گیٹ ٹو نو سم آف دا ڈیٹیلز جو کہ آپ کو یہ پتہ دے سکے کہ کہاں پہ کس طریقے سے ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. دیر آر کویسچنیبل ڈیسیجنز اینڈ دیر از اے کویسچنیبل لاجک. So you need to stick with this. I'll try to go through both of them quickly. ظاہر ہے میں سب چیزوں سے تو نہیں جا سکتا because these are very detailed. اکنامک سروے خود سے ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے، بجٹ خود سے ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے. بٹ جو اس کی میں نے اس میں سے ایسی ڈیٹیلز لی ہیں اینڈ آئی ہیو ریٹن اٹ ود مائی سیلف، آئی جاٹیڈ اٹ ڈاؤن. اس سے میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا. یہ نوٹس جو ہیں بعد میں اویلیبل بھی ہوں گے ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ وائی دیز ایکسرسائزز آر unnecessary. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں دس اے ویری گڈ ریفلیکشن آف دا ویسٹ ان دا پبلک سیکٹر اینڈ پبلک ڈیسیجن میکنگ، جو ہے جو کائنڈ آف ویسٹ دیٹ اٹ کریٹ. سو لیٹس اسٹارٹ ود اٹ. بسم اللہ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے چلتے ہیں بجٹ سے، کیونکہ بجٹ جو ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، جب میں کہتا ہوں کہ بجٹ اٹس اے ویسٹفل ایکسرسائز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد کتنی ایک تو اس میں چینجز ہو چکی ہے ود ان اے ویک. ایک 36 بلین کا اور اس کے علاوہ پہلے تو 36 بلین کے انہوں نے ایف بی آر لگائے کہ جی نئے ٹیکس لگائیں گے. پھر اس میں ایک دھمکی بھی دی کہ جی اگر یہ منظور نہ ہوئے جو ہم نے سب کچھ پرپوز کیا ہے تو پھر ایک 500 بلین روپے کا منی بجٹ بھی آئے گا. اف آئی ایم ناٹ رانگ اینڈ آئی لک ایٹ دی نوٹس، میرے خیال میں 436 بلین کے انہوں نے نئے کوئی ٹیکسز 450 بلین کے نئے لگا بھی دیے ہیں، جو کہ اب دوبارہ اپروو ہوا ہے سینٹ سے. تو اینی وے دیکھیں جی، ایک وجہ یہ ہے کہ بجٹ آپ نے پیش کر دیا، یا تو اسٹک ود اٹ کہ جی یہ ہم نے بجٹ پیش کر دیا اینڈ دس از اٹ. لیکن آپ اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسی وقت میں آئی ہیو سم نوٹس کہ سپلیمنٹری گرانٹس ابھی کچھ دن پہلے جو ہے، جو اس سے پہلے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی پیسے بجٹ میں آپ کے آلریڈی ایلوکیٹڈ نہ ہو تو اس سے علاوہ آپ نے پیسے لینے ہو زیادہ، تو وہ آپ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے، دس از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آئی ایم پوٹنگ اٹ سمپلی. ایک سادہ سے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے جس نے جتنے مرضی چاہے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں. ڈنڈے کی زور کی بات ہے، جس کا زیادہ زور ہے وہ نکلوا لیتا ہے، جس کی زیادہ سفارش ہے وہ نکلوا لیتا ہے. تو دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نیشنل اسمبلی نے سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے پچھلے سال کی منظور کی ہے 3.9 ٹریلین روپے کی، 3.9 ٹریلین روپیز. تو دیکھیں آپ کا پھر بجٹ لانے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ جی اتنا خرچہ ہوگا، اتنے ہماری انکم ہوگی، جب آپ نے سپلیمنٹری گرانٹس ہی جو ہے اس میں یہ اب 3.9 ٹریلین روپے جو ہے، یہ اگر پچھلے سال کے بجٹ کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ میرے خیال میں کم از کم کوئی 20-25% تو بن جائے گا. 4 ٹریلین روپے ہے تقریباً. تو پھر فائدہ کیا ہے اگر آپ نے اسی طرح آپ نے وہ پاس کروا لینے ہیں اپنے ایڈیشنل ایکسپینڈیچرس. سو ویئر از دا رول، ویئر از دا ریگولیشن. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس ویسٹ ایکسرسائز ان ویسٹ. لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. ایک چیز جو امیڈیٹلی آپ نوٹس کرتے ہیں بجٹ میں،
وہ ہے کہ جو انہوں نے ایکسپنسز کی لسٹ دی ہے، لیٹ سٹارٹ ود ایکسپنسز. انہوں نے جتنے آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی، اس پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی اس کو اتنی ایلوکیشنز ہوگی، اتنی ایلوکیشنز ہوگی، وہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لسٹ جو ہے وہ صرف منسٹریز اور ڈویژنس کی ہے، 135. اس پہ اٹانومس اور سب اٹانومس باڈیز، سیما اٹانومس باڈیز شامل نہیں ہے. اگر ان سب کو ملائے تو یہ کوئی 400 تقریباً لسٹ بن جاتی ہے، 400 سے زیادہ. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو کہ مجھے بتایا گیا ہے، ڈاکٹر ندیم الحق نے بتایا تھا کہ کوئی اچھی خاصی اور بھی انہوں نے جو ہے اٹانومس سیما اٹانومس باڈیز انہوں نے پچھلے سال میں بنائی ہیں، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہاف اے کپ، بلکہ لیس دین ہاف اے کپ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. 135 منسٹری اور ڈویژنس کی انہوں نے لسٹ پیش کی ہے کہ جن کو ایلوکیشنز ہوگی. اب لیٹس گو تھرو دا ایلوکیشنز. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ڈٹائی، کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ٹیکس پیئر منی کے ساتھ. سو ہیئرز اے گڈ ریفلیکشن آف دا ویسٹ آف منی. میں جلدی سے اس لسٹ کے تھرو جاتا ہوں اور پھر اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں کہ یار وائی. آپ خود سوچئے، آپ خود بھی سوچئے، میرا تو کہنا چلے ایک طرف ہے، لیکن خود سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پیسوں کے ساتھ. اچھا جی چلے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. اور میں نے سب کی انکلوڈ نہیں کی، 135 انکلوڈ کرنا ظاہر ہے وقت جتنا زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں کسی کے پاس سننے کا اتنا وہ نہیں ہے. ابھی 1 منٹ نہیں ہوتا تو وہ آگے کر دیتے جلدی سے کہ یار کیا اس میں اور گیا آگے. لیکن چلے میں کچھ سلیکٹڈ وہ آپ کو بتاتا ہوں. پرائم منسٹر آفس، یہ پرائم منسٹر کا آفس ہے. اس میں انہوں نے دو ایسے رکھے ہوئے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. یعنی پرائم منسٹر آفس اندر اندرونی اور بیرونی. انٹرنل پلس ایکسٹرنل، اس کا ٹوٹل بجٹ جناب علی بنتا ہے 175 کروڑ روپیہ. جی 175 کروڑ روپیہ، 1,755,000,000، 175 کروڑ روپیہ. یہ کرتا کیا ہے یار؟ کسی کو پتہ ہے کیا ہو؟ مطلب فائلیں چلتی ہیں نا جس طرح ہم اور دفتروں میں چلتی ہے ان دفتروں، اور پھر اس سے کیا مطلب کوئی خاص ہوتا ہے؟ وہ تو جو کام ہوتا ہے وہ باقی دفتروں میں ہو جاتا ہے، جو منسٹری اور ڈویژن ہے وہ کر کے بھیج دیتے ہیں، فائل آگے کر دیتے ہیں. صرف پرائم منسٹر نے اس پہ دستخط کرنا ہوتا ہے، یا پھر انہوں نے کوئی بیوروکریٹس رکھے ہوں گے یا کوئی اینالسٹ رکھے ہوں گے جو کہ اس کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر پرائم منسٹر کو اپنی ریکمنڈیشن دیں گے. 175 کروڑ روپیہ اس کے لیے؟ آئی مین سیریسلی؟ یہ اس میں، اور اس میں یہ تو انہوں نے ابھی بریک ڈاؤن نہیں دیا ہوا، بریک اپ نہیں دیا ہوا کہ اس میں یہ جو شب شبہ پہ پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ کی گاڑیاں، ادھر کے خرچے، ادھر کے ایڈمنسٹریٹو خرچے جو ہے وہ کتنے ہیں. تو 175 کروڑ روپے سوچیں. اچھا بورڈ آف انویسٹمنٹ نیکسٹ. بورڈ آف انویسٹمنٹ جی 80 کروڑ 60 لاکھ روپے بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ. پاکستان میں کون سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ اب کتنے عرصے سے انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے اور اب کیا آ رہی ہے؟ آپ نیٹ انویسٹمنٹ نکال کے دیکھیں وہ بلین ڈالر بھی نہیں ہے، اور یہ تو بہت پچھلے کچھ عرصے سے اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. پھر آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا ہوا ہے، ساتھ آپ نے ایس آئی ایف سی بھی بنا دیا، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ والے فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اب تو ماشاءاللہ وہ بھی ڈویژن ہو گیا، اب ایس آئی ایف سی ڈی ہو گیا. یا بجٹ ڈاکیومنٹس میں دیکھے گا وہ ڈویژن ہو گیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. اس کے لیے بھی انہوں نے 34 کروڑ روپے رکھے. سو ہم مجموعی طور پہ ٹیکس پیئر منی کا 110 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا ایس آئی ایف سی اور بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ کہ کسی طرح ہم انویسٹمنٹ لائیں. آپ خود سوچیں، تھوڑی سی سوچیں کہ یار انویسٹر جو ہوگا، مطلب ہم 110 کروڑ روپے خرچ کر کے ہم انویسٹر کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب کیا انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو انویسٹر ہوتا ہے انہیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، وہ بیوقوف ہوتے ہیں. 110 کروڑ روپیہ آپ کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں اور کس اس کا کیا 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 آؤٹ کم کیا ہے؟ اینی باڈی، مجھے تو کوئی نہیں پتا. اچھا جی یہ ایک اور ہیرا، ایک اور زبردست، پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نام سنا ہے کبھی آپ؟ میں تو کبھی نہیں سنا. کبھی 1 2 بار آیا تھا، میں کہا یار پتہ نہیں کون سا پرائم منسٹر نے ویسے ہی ٹیمپرریلی اپوائنٹ کر دیا ہوگا. لیکن یہ ہے جناب علی، اور اس کو ہر سال ایلوکیشن. پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن 15 کروڑ 30 لاکھ روپے. کس چیز کی انسپیکشن کرتا ہے؟ یہ روڈوں کی انسپیکشن کرتا ہے، ناپتا ہے. یہ محسن نقوی کی طرح ٹائلیں شائلیں ناپتا ہے، یہ انڈر پاسز اوور پاسز بناتا ہے اور فیتا لے کے ناپنا شروع کرتا ہے. یہ کیا ہے اور کیا انسپیکشن ہے؟ کیا اس کی انسپیکشن رپورٹ آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. کس چیز کی اس کو 15 کروڑ روپے 90 لاکھ روپے دے رہے ہیں؟ 15 کروڑ 30 لاکھ روپے، سوری. اچھا جی آگے آ جائے. کینبس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، بھنگ کنٹرول اتھارٹی. کیا یار یہ 25 کروڑ بھنگیوں کا ملک ہے؟ ادھر کون سی اتنی بڑی زیادہ بھنگ ہے؟ کون اتنی بھنگ پیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کنٹرول اتھارٹی اور ریگولیٹری اتھارٹی بنانی ہے؟ ریگولیشن کس چیز کی کرنی ہے؟ بھنگ کی.
یہ میرے خیال میں عمران خان کے دور میں ان کے بنا تھا جب پرائم منسٹر تھے، اور وہ شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ کینبس یہاں پہ اگائے، کیونکہ باہر ملکوں میں اب اس کو ایز اے ڈرگ، یعنی اس کو ایز اے دوائی استعمال کیا جاتا تھا. وہ ایک شاید مقصد تھا کہ جی اس کو یہاں پہ ریگولیٹڈ طریقے سے اگا کے اس کی دوائیاں بنا کے ہم وہ ایکسپورٹ کریں گے. لیکن ود آل تھنگز ان پاکستان اس کا کچھ نہیں بنا. لیکن یہ ابھی بھی یہیں پہ ہے کینبس کنٹرول اتھارٹی، اور اس کا بجٹ کتنا ہے؟ 20 کروڑ روپیہ. 20 کروڑ روپے بنک کنٹرول اتھارٹی پہ ہے. بنگ یار ویسے ہی آپ یہ برسات کا موسم میں چلے جائے اسلام آباد، راول پنڈی اور جگہوں پہ پہاڑی علاقے ہیں ادھر ویسی بنگ اگ رہی ہوتی ہے. اب کرنا کیا ہے اس کا آئی ڈونٹ نو. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کے ہے 981 کروڑ روپیہ. 981 کروڑ روپیہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتا کیا ہے؟ یہی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اس کی ٹرانسفر ادھر ہوگی، اس کی ٹرانسفر ادھر ہوگی، اور ایسٹا کوڈ کے جی کوڈ میں یہ ہے، کوڈ میں وہ ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اور اس کے لیے 981 کروڑ روپیہ. سیریسلی سوچیں یار، مطلب سوال اٹھائے، بندہ حیران رہ جاتا ہے یار. وٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن 981 کروڑ روپے. اس کے اندر ظاہر ہے ان کے اندر اسٹیپ کے اندر جو ہے اور بھی آرگنائزیشن آتی ہیں، لیکن پھر بھی 981 کروڑ روپیہ. واہ. نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی سرے سے پاکستان میں ہے ہی نہیں. پاکستان کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ایس آر او ہے. ایس آر او صبح آپ اٹھتے ہیں اور پالیسی چینج ہوئی ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بجٹ کا بتایا، بجٹ ابھی پاس ہوا نہیں، اس سے اگلے دن ہی چینجز پہ باتیں شروع ہوگی، اور ایک ہفتے میں اس میں کتنی ایک چینجز ہو چکی ہے. تو یہاں پہ کون سی پبلک پالیسی ہے یار، مجھے بتا دیں. کوئی ایک ایسی پالیسی جو کہ 10 سال چلی ہو، 5 سال چلی ہو، 10 سال چلی ہو، کون سی پالیسی ہے یہاں پہ؟ ایسی تو کوئی پالیسی نہیں ہے یہاں پہ. نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہے. ادھر کرتے گیا ہے جا کے جی جس نے کورس کرنا ہو بیوروکریٹ نے، تاکہ اس کو ترقی مل جائے، تو وہ چلا جاتا ہے ادھر. وہاں پہ بڑے شاہانہ طریقے سے اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے. 339 کروڑ روپیہ. 339 کروڑ روپیہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی وین دیر از نو پبلک پالیسی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. کلیپنگ کیا اگر آپ میرے ساتھ ہی. میں تو ہاتھ میں یہ چیز پکڑی ہوئی ہے، یہ کاغذ پکڑا ہوا ہے، نوٹس پکڑے ہوئے، تو اس وجہ سے میں کلیپنگ نہیں کر. آپ آگے سے تالی بجا دیا کریں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جس میں چاروں صوبوں کے جو ہے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، وہ ان کے ممبر ہیں. ساتھ میں پرائم منسٹر بیٹھتا ہے کہ جو ایسے مسائل جن پہ چاروں صوبوں کا انٹرسٹ ہو، مثال کے طور پہ پانی کے مسائل ہیں، تو اس پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں آپس میں. ان کی نیگوسیشن ہوتی ہے. کوئی ایک پالیسی آ گئی، کوئی ایک بات ہوگی کہ جس پہ کوئی اختلاف ہو گیا، یا کوئی چیز ایسی ہوگی کہ جس میں انہوں نے چاروں صوبوں کا مشترکہ مفاد ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نئے کنالز نکالے جاتے پنجاب میں کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ. تو وہ ہمارے بھائی لوگوں کا ایک ونچر ہے. ظاہر ہے زیادہ بات نہیں کر سکتے، پھر غصے ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. تو اس پہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تھا، کیونکہ اس میں سندھ میں مظاہرے بھی بہت زیادہ ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے ابھی تک تو فی الحال اس کو کینسل نہیں کیا، میرے خیال میں اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یار دیکھیں، ان کا کوئی اجلاس ہوتا ہے. اب جس طرح یہ سندھ میں مظاہرے ہوئے، ان کا ایک اجلاس ہو گیا، ورنہ ان کا اجلاس بھی نہیں ہوتا. سالوں سال اجلاس نہیں ہوتا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. ان کا ایک سیکریٹریٹ انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں بات ایک سمپل سی ہے. اگر کسی ایک صوبے نے دوسرے صوبے سے کوئی بات کرنی ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ٹیلی فون اٹھا کے دوسرے وزیر اعلیٰ کو فون نہیں کر سکتا، یا ان کے بیوروکریٹس جو ہے بیوروکریسی وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہے، گنگے ہیں، بہرے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ سیکریٹریٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سیکریٹریٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے. کام کوئی نہیں ہے، یہ بس 10 کروڑ روپیہ یہ بھی خرچ کریں. کامرس ڈویژن جی، یعنی تجارت کے حوالے سے میں یہ بتاتا جاؤں، اٹ از سم تھنگ ویری شیمفل فار اس. ہمارے لیے بڑی بیسک، ویسے بھی کوئی روشن مطلب ہم کوئی نیک نام نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ 25 کروڑ کا یہ ملک جو ہے، پوری دنیا میں جتنی ٹریڈ ہوتی ہے 23 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا اس کا حجم ہے ٹریڈ کا، ایکسپورٹ امپورٹ کا. اس میں پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے. ہم 100 بلین ڈالر سے بھی کم ہے. دس از ریئلی شیمفل فار اس، ریئلی شیمفل اینڈ پیتھیٹک فار اس. کامرس ڈویژن ہے، لیکن یہ تجارت کے لیے اس کا 269 کروڑ یعنی تقریباً 270 کروڑ روپیہ
اس کا خرچہ رکھا گیا ہے اگلے سال کے لیے. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس جن کو میں پڑھاتا تھا، وہ کامرس گروپ کے نئے نئے وہ آتے تھے، سی ایس ایس پاس کر کے ان کو میں پڑھاتا تھا. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو پیپل لائک طلحہ اینڈ جلال، ناراض نہ ہونا یار. لیکن کامرس ڈویژن 270 کروڑ روپیہ کس کام کے لیے؟ تجارت ہماری ہے نہیں، تجارت ہماری دنیا کی 1% بھی نہیں ہے، اور یہ حال کب سے اسی طرح ہے، لیکن 270 کروڑ روپیہ پھر بھی خرچ کرنا ہے. کمیونیکیشن ڈویژن، اور کمیونیکیشن ڈویژن کے ساتھ مواصلات، یہ مواصلات کا جو ہے ادر ایکسپینڈیچر آف کمیونیکیشن ڈویژن، یہ مواصلات یعنی یہ بنیادی طور پہ سڑکیں بنانا، تارے وغیرہ لگانا مواصلات کے لیے. بیسیکلی زیادہ تر اس کا بجٹ جو ہے NHA کو ہی جاتا ہے. اس کو 350 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے. اور یہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو پبلک سیکٹر میں جو اینٹی ہے، جو پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے، یعنی سرکار کا ادارہ جو سب سے زیادہ مقروض ہے، وہ NHA، نیشنل ہائی وے اتھارٹی. کیونکہ وہ بس ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ موٹے موٹے ان کے پاس کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ نئی نئی سڑکوں کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن بس نئی نئی سڑکیں جو ہیں ہم نے بنانی ہے، نئی نئی سڑکیں دینی ہیں. کیونکہ وہ بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑے لوگوں کو ٹھیکے مل جاتے ہیں، جن کی لابیز ہوتی ہے اچھی سرکاری سطح پہ، غیر سرکاری سطح پہ. تو یہ ان کا کمیونیکیشن ڈویژن کے 350 کروڑ روپے انہوں نے دیا ہے. 350 کروڑ روپے جن روڈوں کو بنانے پہ خرچ ہوگا، وہ سال کے اندر اس پہ پھر ریپیئر اور مینٹیننس، وہ جیسی سڑک بنتی ہے اس کے اگلے سال سے اس کی ریپیئر مینٹیننس کا سالانہ خرچہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے 2 صوبے ہیں جن میں جتنی بھی سڑکیں بنائی جاتی ہیں ان میں سے ٹول سے، نارملی ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، جسٹ ٹو بریفلی پٹ اٹ، کہ جتنی بھی سڑکیں بنائی جاتی ہیں پھر اس پہ ٹول کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو فائنانس کرے اس کی ریپیئر کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، فردر ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوتا. پاکستان میں 2 صوبے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جن میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں ان میں سے وہ تقریباً 5%، ایک میں تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو سارا سرکاری پیسے پہ یعنی نیشنل ٹیکس پیئر منی پہ چلتا ہے. اور دوسرا صوبہ ہے جس میں وہ مشکل سے 5 سے 10% تک جو ہے وہ فائنانس کرتے ہیں ٹول سے، کیونکہ لوگ ٹول دیتے نہیں ہیں، دے آر فری. تو ہم نے لیکن مزید روڈز بنانی ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے ٹھیکے دینے ہیں، صرف اس لیے اس کی اکنامک لاجک جو ہے وہ نہ ہو. اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں. اکنامک افیئرس ڈویژن EAD، اکنامک افیئرس ڈویژن 94 کروڑ روپیہ. اکنامک افیئرس ڈویژن کام اس کا کیا ہے؟ کام اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف جو باہر سے پیسہ آتا ہے، جو ہم زیادہ تر قرض لیتے ہیں، گرانٹس تو اتنی آتی نہیں ہے، وہ تو اب 1% بھی نہیں ہے. قرض جتنا بھی لیتے ہیں اس کے لیے اگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بابو وغیرہ جو ہے ان کو مزوں کے لیے اور ٹریننگ کے لیے باہر بھجوانے کے لیے سفارشیں کرتے ہیں. یہ صرف وہ سائن کرتے ہیں. انہوں نے پورا یہاں پہ ایک سیکریٹریٹ میں انہوں نے پورا ایک بلاک پکڑا ہوا ہے صرف اس کام کے لیے. 94 کروڑ روپیہ ہوں گے. اور جا کے ذرا ڈیٹا لیں. جب میں فورن ایڈ کا اسٹڈی کر رہا تھا تو ہم نے ڈیٹا مانگنے کی کوشش کی، ہمیں ڈیٹا نہیں دے رہے تھے، اعداد و شمار ہمیں نہیں دے رہی تھی. تو ان کا صرف یہ کام ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور ان کا خرچہ 94 کروڑ روپیہ سالانہ ہے. جسٹ امیجن. چلو آگے چلتے ہیں جناب علی. پاور ڈویژن، پورے ملک میں بجلی کا حال آپ کے سامنے ہے. صرف سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2.4 ٹریلین روپے ہے. اور اگر پورے پاور سیکٹر جس میں نیچرل گیس بھی آتی ہے اور قسم اور بھی آتی ہے، پاور کے نیچے، پاور کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کا جو ہے جو خسارہ ہے، جو اس کی لائبلٹیز ہے، جو کہ ہم نے پے کرنی ہے، گورنمنٹ نے پے کرنی ہے. یعنی گورنمنٹ کس سے پیسے لے گی؟ ظاہر ہے ہم سے ہی ٹیکس لگا کے ہی پیسے لے گی. تو لوگوں پہ جو بوجھ ہے اس سیکٹر کا، پاور سیکٹر کا، وہ 5 ٹریلین روپے سے زیادہ کا ہے، جس میں سرکولر ڈیٹ بھی آتا ہے، جس میں نیچرل گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی آتا ہے، الیکٹریسٹی والا سرکولر ڈیٹ. الیکٹریسٹی والا جو ہے بجلی کا، وہ 2.4 ٹریلین کے قریب ہے. اب کم ہو گیا شاید، 2.3 ہو گیا. پھر نیچرل گیس والا اس کا بھی سرکولر ڈیٹ ہے. تو یہ 5 ٹریلین روپے کا بوجھ ہے اس پاور ڈویژن کا، ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے. اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ کرپٹ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز. لیکن آپ جائیں ذرا منسٹری آف انرجی، پاور سیکٹر، اور ان کی ذرا عیاشیاں دیکھیں. آپ جنکوز میں چلے جائیں، بجلی کا یہ حال ہے کہ آپ مین شہروں سے باہر نکلو تو بجلی ہے نہیں. دیہات وغیرہ میں تو آدھا آدھا دن جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، ہماری جتنی بجلی کے لیے کیپیسٹی لگائی گئی ہے کہ جتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے وہ 46,000 میگا واٹ ہے. لیکن پیک جو ہے بہت بھی میکسیمم پہنچتی ہے، وہ 24-25 ہزار سے زیادہ نہیں پہنچ سکتی. اور کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی بجلی نہ بھی پیدا ہو ہم نے اس کے لیے پیسے دینے ہیں. وہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 2 ٹریلین روپے صرف اس کام کے دیے ہیں کہ
بجلی ہم نے استعمال نہیں کی، نہ وہ پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے لوگوں سے بجلی کے بلوں میں 2 ٹریلین روپے نکلوائے گئے ہیں جو کہ پیمنٹ کی گئی ہے۔ اور یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے آئی پی پیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس میں تقریباً 650 بلین کے 680 بلین جو ہے وہ پبلک سیکٹر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اور ایک اور وابڈا کے جو انہوں نے آئی پی پیز، انہوں نے بھی آئی پی پیز لگائی ہوئی ہیں، تو یہ ان کو گئے ہیں پیسے۔ اب باقی آپ سوچ لیں، خیر جی یہ پاور ڈویژن ہے، پاور ڈویژن کو 63 ارب 690 کروڑ روپے جائے گی اس کام کے لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہمارے ساتھ بجلی کے بلوں میں کیا نکلوا رہے ہیں، اور ہم پہ کتنا بوجھ ڈالا گیا ہے اس قوم پہ، اس ملک پہ۔ اس کے لیے ان کو 63 ارب 690 کروڑ روپے چاہیے خرچے کے لیے۔ کیا بات ہے! نیشنل رحمت العالمین للعالمین وہ خاتم النبیین اتھارٹی، ایک تو یار پڑھتے پڑھتے عربی پڑھتے پڑھتے بھی بڑے مشکل ہوتا ہے، انہوں نے انگریزی میں لکھا ہوا نا۔ یہ خاتم النبیین اتھارٹی ہے، یہ عمران خان صاحب کے دور میں بنی تھی، پرائم منسٹر پتہ نہیں ان کو کیا شوق چڑھا ہوا تھا، ایک سوری ٹو سے کچھ میرے لوگ جو ہے وہ مائنڈ کر جائیں گے، لیکن یہ اس وقت بھی میں کہتا تھا اور اب بھی میں کہتا ہوں، ان کے جو فالوورز ہیں ان کو شاید بری لگے، اس وقت بھی بڑی بری لگتی تھی، اب بھی بری لگے، لیکن اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں سمجھ آتی، ان کو کہاں سے شوق چڑھا تھا کہ عربی مزید ہم پہ جو ہے وہ مسلط کرے۔ یہ ایک انہوں نے بنا دی، اب اس کا خرچہ جو ہے پہلے تو ایک وقت میں 2-3 سال پہلے شاید 36 کروڑ تھا، اب کم ہو کے 10 کروڑ 11 لاکھ روپے آنے والے سال میں ہوگا، لیکن 10 کروڑ روپے کا یہ کریں گے کیا؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے پوچھنے کی کہ یہ کرتے کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں، بس عربی کی آیتیں ادھر ادھر تقسیم کر دی ہیں، اور یہ کہ جی وہ سجیشن چلی گئی، ریکمنڈیشن چلی گئی کہ ادھر عربی امپلیمنٹ کر دے، ادھر یہ امپلیمنٹ کر دے، وہ امپلیمنٹ کر دے۔ نوکریاں لگی ہوئی ہیں بیوروکریٹس کی اور ان صاحبان کی جو کہ منظور نظر ہے۔ دس از ہاؤ دا پبلک سیکٹر ورکس۔ فائنانس ڈویژن، اور فائنانس ڈویژن کے ساتھ پلس ادر ایکسپینڈیچرز آف فائنانس ڈویژن، جناب اس کا پورا خرچہ آ رہا ہے 1300 کروڑ روپے، 1300 کروڑ روپے۔ فائنانس ڈویژن میں کیا کرتے کیا یار، میں نے ادھر کام کیا ہوا ہے، 1300 کروڑ روپے کا یار کہاں سے وہ بنتا ہے؟ یہ 100 کروڑ روپے کے اندر اندر ہو سکتا ہے ان کا جتنا کام، 1300 کروڑ روپے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آئی ہیو بین دیئر، آئی ہیو ورک دیئر، اور خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو وہ کرو، تھوڑا سا بندے کو انسان خدا خوفی ہوتی ہے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس سے ایک ادارہ ہے بنایا تھا، جس طرح بہت سے ادارے ہم نے ڈونرز کے کہنے پہ بنائے ہیں، ڈونرز کا بڑا، جس طرح آئی ایم ایف بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے منظوری لیے بغیر جو ہے ہم لوگ نہیں بنا سکتے۔ مظلوم قوم محکوم، مظلوم محکوم نہیں، غلام قوم آئی ایم ایف سے بجٹ لے کے نہیں بنا سکتے، اس طرح وہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ادارہ ڈونرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیسے تھوڑے بہت پکڑو، یہ ادارہ قائم کر دو، وہ ادارہ قائم ہو جاتا ہے، وہ تو چلے جاتے ہیں، ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں سود سمیت، لیکن پھر اس کا خرچہ جو ہے لوگوں کو برداشت کرنا۔ یہ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس بھی ارلی 2002 میں یہ اسٹیبلش کیا تھا، یو ایس ایڈ کے اور ڈیفٹ کے کہنے پہ۔ یو ایس ایڈ امریکہ کی اور ڈیفٹ جو ہے وہ برطانیہ کی ایک ایجنسی تھی ڈیولپمنٹ والی، اب وہ چینج ہو گئی ہے۔ ان کا جی خرچہ ہے تقریباً 1400 کروڑ روپیہ، 1400 کروڑ روپیہ۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ جی وہ سارا کنسالیڈیٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا کہ جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، کہ جتنے بھی خرچے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ۔ یار سارا کام اے جی پی آر، پروونشل لیول پہ اے جی پی آر ہے، ان کے اپنے فائنانس آفیسز ہیں، وہ سارا کام کر کے آپ کو بھجوا دیتے ہیں، آپ نے ایکسل میں ڈیٹا ڈالنا ہوتا ہے، اپنی ویب سائٹ پہ پٹ اپ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ 1400 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں؟ سیریسلی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کچھ اور چیزیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر، یہ بھی ایک بہت بڑے چور ہے، لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جی ٹیکس چور ہے، یہ خود کتنے بڑے چور ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ایف بی آر اور ٹیکسیشن کے متعلق میری ابھی ایک جو پوڈ کاسٹ تھی عامر شریف کے ساتھ، وہ میرے ویب سائٹ پہ ہے، وہ ضرور دیکھیے گا اگر کسی نے دیکھی نہیں، وہ اس میں عامر ایکسپلین کرتے ہیں۔ عامر بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اوور ٹائم کہ یہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان سے کتنا زیادہ پیسے نکلوائے جا رہے ہیں، ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ایف بی آر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ خیر ایف بی آر جناب علی 8300 کروڑ، 8300 کروڑ روپیہ خرچہ ہوگا ان کا اگلے سال، 8300 کروڑ روپیہ خرچہ ہے ان کا۔ جسٹ ٹرائی ٹو ریپ یور
head around it. 8,300 करोड़, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि पिछले 15-18 सालों में, पिछले 20 सालों में ये तकरीबन $1 बिलियन का कर्जा ले चुके हैं। सिर्फ किस काम के लिए कि जी हमने वो टैक्स नेट एक्सपेंड करना है, यानी इनको जिस काम के पैसे मिल रहे हैं उसके लिए कर्जा भी ले रहे हैं, जिस काम के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं। अब ये 8,300 करोड़ लेंगे और किस काम के लिए? यही कि लोगों से वही जो टैक्स दे रहे हैं, जो ज़्यादा टैक्स देते हैं, उन्हीं से मज़ीद कैसे टैक्स निकाला जाए। मिसाल के तौर पे सैलरीड क्लास से ख़ास तौर पर इस काम के लिए 8,300 करोड़ रुपए लेंगे। ह्यूमन राइट्स डिवीज़न और साथ ही इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाह, ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में कौन से ह्यूमन राइट्स है मेरे भाई? किधर है ह्यूमन राइट्स? मुझे नहीं नज़र आते, किसी को नज़र आते हैं? यहाँ पे आपको कोई उठा के चुप के ले जाए, क्या करेंगे? ना अदालतें आपकी मदद करेंगी, ना पुलिस आपकी मदद करेगी, कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा। कौन से राइट्स हैं यहाँ पे? ह्यूमन राइट्स है। हर रोज़ हमारे सामने जो कुछ हो रहा है और अभी भी हो रहा है, होता रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर, ये ह्यूमन राइट डिवीज़न और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया हुआ है, और ये ख़र्चा कितना करेगा फॉर समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? 140 करोड़ रुपया। यस, यू हर्ड दैट राइट, 140 करोड़ रुपया। क्या बात है। इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है ख़त्म होती जा रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, या लेकिन पूरा एक इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन डिवीज़न है कि प्रोडक्शन भी वो बताते हैं कि जी प्रोडक्शन क्या करनी है। यानी एंटरप्रेन्योर जो है या बिजनेसमैन है वो बेवकूफ़ है, फैक्ट्री लगाने वाला बेवकूफ़ है, वो बाबू आपको बताएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। अच्छा जी, ये इनका ख़र्चा माशाल्लाह 3,000 करोड़ रुपया अगले साल के लिए, 3,000 करोड़ रुपया अगले साल के लिए। अब मुझे कोई समझा दे यार कि इस इंडस्ट्री और प्रोडक्शन डिवीज़न का फ़ायदा क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आ रही। मैं तो बड़ी कोशिश की है इसको समझने की। चले, एक आर्गुमेंट है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन, वो तो अंडरस्टूड, लेकिन उसके लिए तो अलग वो डिफेंस प्रोडक्शन के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए उनके लिए अलग एलोकेशन रखी हुई है। तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? इसको क्यों रखा हुआ है? इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीज़न, यानी बैनल सूबाई राब्ता, वो जो अभी मैंने बात की थी ना कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाली। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन है भाई? और भाई टेलीफोन उठाओ, एक दूसरे से बात करो, यही कोऑर्डिनेशन है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? व्हाट्सएप है, उठाओ एक दूसरे को कॉल करो, सूबों की ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को कॉल कर ले, कोई बहुत मसला हो तो वज़ीर आला एक दूसरे से बात कर ले, फ़ोन पे मिल ले। इसका क्या इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीज़न की इसकी क्या ज़रूरत है? इसका खर्चा जी माशाल्लाह ये डिफंक्ट है, कुछ भी नहीं करता। 250 करोड़ रुपये जी, 250 करोड़ रुपये। फेडरल शरीयत कोड, ये मर्द मोमिन मर्द आख, डिंगी मुश्त कानी आख, ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक, ये उन्होंने बनाया था। उनको भी बड़ा एक शौक़ घुसा हुआ था कि मैंने लोगों को मुसलमान ज़्यादा बनाना है, तो उन्होंने एक फ़ेडरल शरीयत कोड बिठा दी। फ़ेडरल शरीयत कोड वो है कि यहाँ से कोई जज रिटायर होता है हाई कोर्ट वगैरह से, तो वो जिसकी सिफारिश ज़्यादा होती है और जिसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने होते हैं, वो उधर उसको फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में लगा देते हैं। और उनके जनाब अली ख़र्चा है 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया खर्चा है। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट बनाने की, फिर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या फ़ायदा क्या? इसके कोई और शरीयत इनके फ़ैसलों को मानता कौन है? कोई भी नहीं मानता इनको। हर फ़िरका जो है उसने अपनी एक 1.5 दिन की मस्जिद बनाई हुई है, वो एक दूसरे के फ़ैसले को मानते नहीं है, ना वो फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसलों को मानेंगे, लेकिन इसमें हमने 25 करोड़ रुपये खर्च करने। आइए जी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च, पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी बनाई हुई है, जिनका सिर्फ काम ये होता है कि दफ्तरों में बैठे होते हैं कि इनकी ग्रेड्स में कब तरक्की होगी, अगले ग्रेड्स में TA DA का कितना बनेगा, बाहर जाके ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, जाके चक्कर लगा आते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन बीज मिलता है ना, वो इम्पोर्टेड होता है, वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक नहीं बनता। तो ये किस चीज़ की एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे हैं? कौन सी ऐसी ज़राई जिनास इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है? उसके नाम गिनवा दें। ये 70 साल से ये चल रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है सूबाई और वफाकी सतह पे मुझे कोई बता रहा था कि 150 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, बल्कि 150 नहीं, तकरीबन 200। वो करते क्या है, तनख्वाहें लेने के अलावा? जो एग्रीकल्चर वालों से मैंने बात की है, जो कि इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, मेरे साथ जो पॉइंट होते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं करते, तनख्वाहें लेते हैं और मज़े करते हैं बस। और
اٹ ڈزنٹ کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ایکسیپٹ ہاں انہوں نے اچھی خاصی زمین گھیر کے رکھی ہوئی ہے، اس پہ اپنے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، پارک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ خرچہ کتنا ہے؟ 670 کروڑ روپیہ۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 670 کروڑ روپیہ۔ کیا کہوں یار، ابھی تک آپ لوگوں کو اگر کچھ سمجھ میں آ رہی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹر فیتھ ہارمونی ڈویژن، انٹر فیتھ ہارمونی، یہاں پہ وہ جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان بیچاروں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، ہر روز آ کے جو ہے اس کے کبھی کسی کو مار رہے ہیں توہین رسالت کے نام پہ، کبھی کسی کو مار رہے ہیں۔ پنجاب میں تو یہ بی بی جب سے آئی ہیں، یہ ٹک ٹاک بی بی، انہوں نے تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ٹی ایل پی کو، وہ جو چاہتے ہیں جن کو وہ مائنورٹیز کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سندھ میں آپ دیکھ لیں، وہ ہندوؤں کو بیچاروں کو ان کو اغوا کر کے ان کی بچوں کو زبردستی کنورٹ کروا دیتے ہیں۔ کون سی انٹرفیت آرمنی، کون سا ریلیجیس افیئر؟ لوگوں کو ریلیجیس افیئرز یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہم نے حج پہ بھجوانا ہے، حج پہ بھجوانا ہے یار تمہارا کام ہے، یہ بیوروکریسی کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی منسٹر کو بٹھا دینا اور بیوروکریسی نے اپنی وہ بنائی ہوئی ہے۔ کتنا خرچہ ہے جی اس کا؟ 200 کروڑ روپیہ۔ کیا بات ہے، مولویوں کے لیے اور مولویوں کی عیاشیوں کے لیے 200 کروڑ روپیہ۔ اور اس میں آبویسلی اور فیتھ کے بھی لوگ آتے ہیں، پادری آ گئے، پروہت، مندر وغیرہ، ان کی بھی عیاشیاں بیچ میں لگ جاتی ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان جو ہے چند میرے خیال میں افریقن کنٹریز ہو گیا اس سے شاید اوپر ہے انڈیکس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی۔ اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے ہمارے یہاں پہ؟ آپ مجھے گنوا دیں، آپ کوئی نام بتا دیں ہمیں، کیا ٹیکنالوجیکل امپرومنٹ ہے، کیا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں ان 78 سالوں میں؟ پورا ایک ڈویژن بنایا ہوا ہے، خرچہ اس کا کتنا ہے؟ 1500 کروڑ روپے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جی، 72 ارب روپے۔ یہ 2008 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور اس ڈرامے کا یہ ڈرامہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ غربت کے نام پہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، آئی یوز ٹو ورک دیئر، ان کی پہلے وہ جو وہ تھی چیئرپرسن تھی فرزانہ راجہ سوری، تو وہ مفرور ہے 60 بلین کے کیس میں، وچ از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ، جو کچھ یہاں پہ کھلواڑ ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر در نیاب اور ڈاکٹر شجاعت ایمپائڈ میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پیپر لکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ جتنی فیملیز کو سپورٹ جا رہی ہے ان میں سے کون غربت سے نکلنے میں کامیاب ہوا؟ ایک بھی نہیں، اینڈ آئی ریپیٹ، ایک بھی نہیں۔ آپ ان کا پیپر دیکھ سکتے ہیں، اٹس آن دا انٹرنیٹ۔ لیکن بس کھاپے چل رہے ہیں، اور جگہ پہ جیسے کھاپے چل رہے ہیں ان کے بھی کھاپے چل رہے ہیں۔ تو 72 ارب روپیہ ان پہ خرچ ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ محترمہ کی تصویر لگائی ہے، اس کی پرومو کرنی ہے، پی آر کرنی ہے، بس دیٹ از اٹ۔ تو یہ تو آپ کو میں نے ایک بریف سا وہ دے دیا ہے کہ کس ایلوکیشنز اور ایلوکیشن وہ کتنی فضول قسم کے ایلوکیشن ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جن کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ دیز آر آل بسائڈ ادر ڈیولپمنٹ ایکسپینسز، جو کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، جو کہ اور انٹیٹیز کا ہے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو وہ ان کا جو کرنٹ ایکسپینسز ہے اس میں وہ بتا رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز اور قسم کے ایکسپینسز، گرانٹ، سبسڈیز وغیرہ، یہ اس میں سے الگ سے ہیں۔ یہ تو آپ کو جسٹ گیوز یو ریفلیکشن کہ پاکستان کے لوگوں کا جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ کس طرح تباہ ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، ہم اپنے بجٹ کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے اچھا خاصا ایکسٹرنل لونز بھی لیتے ہیں، انٹرنل تو لیتے ہی لیتے ہیں، ڈومیسٹک یعنی پاکستان کے اندر جو ہے حکومت اچھے خاصے لون لیتی ہے، لیکن باہر سے بھی ہم، اور اگلے بجٹ کے لیے تقریباً 5 ٹریلین روپے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لون مزید لیں۔ وہ ان کاموں کے لیے لیتے ہیں یار، ان لوگوں کو، ان انڈسٹریز کو، سوری ان ڈویژنس کو، ان منسٹریوں کو چلانے کے لیے لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں کچھ اور چیزوں کی طرف، بجٹ کی جلدی سے میں اسے کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں، پھر اکنامک سروے پہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا لمبا، ظاہر ہے اٹس بٹ ڈیٹیل، لیکن ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ واردات جو ہوتی ہے کیا ہو رہی ہے، یا اس کی لاجک کیا بن رہی ہے، یا غلط لاجک ہے۔ سو لیٹس ہیئر دس تھنگ، لیٹس گو تھرو دس۔ ٹیکس ریونیو پہ آتے ہیں جی۔ بجٹ میں یہ چیزیں ہیں، ٹیکس ریونیو ہے کہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ 12 ٹریلین 970 بلین پہ، جو کہ ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، سوری لاسٹ بجٹ میں، کہ آخری جو بجٹ آیا تھا اس سے پہلے والا پچھلے جون میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 12 ٹریلین 970 بلین یعنی تقریباً 13 ٹریلین روپے ہم ٹیکس ریونیو میں اکٹھا کریں گے۔ ٹیکس ریونیو میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں آتے ہیں۔
लेकिन आखिर में जितना इकट्ठा हुआ है वो 11,900 बिलियन यानी तकरीबन 12 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 1 ट्रिलियन का गैप आया उसमें, 1 ट्रिलियन रुपए का गैप आया। और ये FBR है जो है अब वो मज़ीद 8,300 करोड़ रुपए मांगेगा, ये उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा चले उससे आगे चलते हैं कि ये किस तरीके से इकट्ठा किया गया। अब इसके लिए इन्होंने 1 ट्रिलियन रुपए का पहले ही जो इन्होंने एस्टिमेट्स लगाए हुए थे उसमें 1 ट्रिलियन का फ़र्क आया, कम इन्होंने वसूल किए। अगले इसके लिए आने वाले माली साल के लिए इन्होंने 14,131 बिलियन। तो यार अब जब 12 ट्रिलियन नहीं पूरे कर सकते तो आप 14 ट्रिलियन कहाँ से पूरे करेंगे? और उसका सिंपल जवाब ये है कि जो लोग दिए जा रहे हैं उन्हीं से मज़ीद निकलवाएंगे, उन्हें मज़ीद टैक्स देंगे। ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आमिर शरीफ की आप वो देखिए उसमें एक्स पे उसका अकाउंट देखें, वो बहुत शेयर करता है कि सैलरीड क्लास के साथ इन्होंने कितने टैक्स लगाए हैं, उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो कितनी मुतासिर रही है ओवर द ईयर्स। तो सवाल ये है कि यार इफ़ यू couldn't अचीव 12 ट्रिलियन हाउ द हेल आर यू गोइंग टू अचीव 14 ट्रिलियन? नई नई गाड़ियाँ जो होंडा सिविक खरीदी हैं क्या उससे 14 ट्रिलियन आप निकलवा लेंगे? मेरा नहीं ख्याल। डायरेक्ट टैक्स में इसमें नोटिसेबल थिंग द डायरेक्ट टैक्स एस्टिमेटेड, डायरेक्ट टैक्स इन्होंने कहा हुआ कि जी हम 5,512 बिलियन इन्होंने कहा था कि पिछले साल हम वसूल करेंगे डायरेक्ट टैक्स। 5,512 बिलियन पिछले साल के लिए इन्होंने कहा था, और इन्होंने वसूल कितना किया? 5,826 बिलियन, यानी तकरीबन 315 बिलियन ज़्यादा वसूल किया डायरेक्ट टैक्स ना। इसमें वैसे तो आपको हर इकोनॉमिस्ट भी नॉर्मली आपको ये एक्सपर्ट कहेगा कि यार अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा वो हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे आप गलती, यहाँ पे क्या होती है कि आपने डिटेल्स नहीं देखी। अब डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें देखें जो मैंने कहा कि वो एक ही तबका है सैलरीड क्लास, उससे बहुत ज़्यादा उस पर बोझ डाला गया है, लोगों पे नहीं डाला गया, उसी से वो ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं टैक्स। फिर आपके बिजली के बिलों में भी आपसे इनकम टैक्स, बिजली के बिलों में एक सर्विस है, आप उसमें से इनकम टैक्स कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये दुनिया का एक अनहोना मुल्क है, उसको भी ये इनकम टैक्स जाहिर करते हैं नंबर पूरे करने के लिए कि जी हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखिए डायरेक्ट टैक्स हमने ज़्यादा कर दिया। फिर अभी सेनेट में एक हेयरिंग थी, मुझे बुलाया था, वहाँ पे FBR वाले भी आए हुए थे। तो वहाँ पे वो सेनेटर थे सलीम मांडवी वाला, उन्होंने एक इनसे कहा कि इन्होंने ये इसी तरह बड़ा सीना चौड़ा करके कि देखे जी हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन कितनी ज़्यादा होगी है सर, हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सलीम मानवी वाला ने उनको कहा कि यार देखो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, ये आप लोगों ने तो धंधा ये शुरू किया हुआ है, इधर तक पहुँच गए हैं कि बाहर से जब कोई इम्पोर्ट्स आती है तो वो पोर्ट पे ही, कराची पोर्ट पे, बिन कासिम पोर्ट पे, वहाँ पे आप जो है जो कलेक्शन करते हैं उसको भी इनकम टैक्स में शामिल कर देते हैं। हालांकि वो इनकम टैक्स नहीं होता, वो इम्पोर्ट टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है, उसको भी आप शामिल कर देते हो उसमें कि जी ये हमने इनकम टैक्स। तो ये FBR का हाल है, इसको 8,300 करोड़ रुपए हम देंगे, और इसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए रखा हुआ है, इन्होंने टारगेट रखा है कि जी तकरीबन 60 ट्रिलियन रुपए, 6,902 बिलियन इन्होंने कहा है, लेकिन वो तकरीबन बन जाएगा 60 ट्रिलियन रुपए कि जी हम 60 ट्रिलियन रुपए निकलवाएंगे। तो होशियार हो जाए, सैलरीड क्लास है होशियार, खबरदार आप पे और मज़ीद आफत पड़ने वाली है, आप पे मज़ीद मुसीबत आने वाली है, क्योंकि FBR ने आप लोगों को, हम जैसों को छोड़ना नहीं है, सैलरीड लोगों को। अच्छा जी अगले उस पे चलते हैं कि कैपिटल रिसीट्स पे चलते हैं। कैपिटल रिसीट्स जो है वो डोमेस्टिक डेट रिसीट्स जो है यानी नॉन बैंक, इन्होंने एक वो लिखा हुआ है नेट कैपिटल रिसीट्स होती है नॉन बैंक, एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 2,542 बिलियन। और हैरत की बात ये है, अच्छा ये होता क्या है, ये जो डोमेस्टिक डेट रिसीट्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होती हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं ये उनसे जो कर्जा लेते हैं, और द नेट का मतलब होता है कि ये मीनिंग डिफरेंस बिटवीन जो कि फ्रेश एक अभी बोरोइंग कर रहे हैं और जो डेट रिटायर करते हैं, जो कर्जा वापस करते हैं, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे जो वो करते हैं कि जी इसमें हम उनसे जो जितना कर्जा लेंगे। अब जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया था वो 2,542 बिलियन था, और रसीद इनकी सिर्फ हुई है 326 बिलियन की। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, अबाउट 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। और फिर अगले साल के लिए एस्टॉनिशिंगली जब आपके इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे बोरोइंग्स में, ये दोबारा इन्होंने 2,663 बिलियन अगले साल के लिए रखा हुआ है। तो देखें पहले 2 ट्रिलियन का इतना बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगले साल के लिए उतना ही बजटेड रख लिया जितना पिछले साल के रखा था, और इतने बड़े फ़र्क के बावजूद। तो ये आपको क्या बताता है? हमें ये बताता है जनाब अली
کہ گوئنگ بائی دیٹس از ایکچولی گڈ ٹو نو دیٹ دا بورنگ ہیز گون ڈاؤن. دیز آر مائی اون نوٹس, یہ میرے اپنے نوٹس ہیں, کہ اٹ ہیز گون ڈاؤن مارک بائی 326 بلین, کہ آپ نے 326 بلین لیے بجائے 2 ٹریلین اور 500 بلین کے. لیکن پھر آپ اگلے سال کے لیے یہ کیوں ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کر گئے ہیں, ہم بڑی اچھی فسکل پوزیشن میں ہیں, تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ 2 ٹریلین سے زیادہ نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیں گے؟ آپ کو اتنے قرضے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ یو آلریڈی ہیو فسکل کنسالیڈیشن. پرائیویٹائزیشن پروسیڈس پہ چلتے ہیں جی. پرائیویٹائزیشن پروسیڈ ایسٹیمیٹڈ ایٹ روپیز 30 بلین. 30 بلین پچھلے سال انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ہمیں مل جائیں گے پرائیویٹائزیشن کرنے سے, اور اصل میں ملے کتنے ہیں ابھی تک؟ 8 بلین. اور 8 بلین بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس چیز کی پرائیویٹائزیشن کی تھی جس سے آپ کو 8 بلین روپے ملے. سو دس از اے ویری پور پرفارمنس. آپ اندازہ 30 بلین کا لگایا, 8 بلین کی آپ نے پرائیویٹائزیشن کی. پرائیویٹائزیشن کوئی چیز کوئی خریدنے کے لیے آ ہی نہیں رہا. ابھی آپ کو میں مثال PIA کی مثال آپ کے سامنے, وہ فیلڈ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے, ابھی اس کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو سرکاری بجلی گھر تھے بہت سے, مثال کے طور پہ جام شورو وغیرہ ہو گیا, اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن اس کے لیے سرے سے کوئی گاہک آیا ہی نہیں. قیمت تو چھوڑے, وہ گاہک ہی نہیں آیا, انہیں کسی نے کوئی بولی ہی نہیں لگائی. اور انہوں نے اگلے سال کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم 86 بلین 550 ملین روپے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن سے کلیکٹ کریں گے. جو اس مالی سال جو ابھی ختم ہو جائے گا 30 جون کو, جو اس میں حالت ہوئی ہے, تو لگتا تو نہیں ہے کہ یار آپ 86 بلین ڈالر کلیکٹ کر لیں گے, لیکن اس خوش فہمی کی وجہ کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اور اٹس این انڈائریکٹ انڈیکیشن دیٹ دا پرائیویٹائزیشن پروسیس ڈسپائٹ آل دی کلیمز, بڑی کلیمز ہوئی تھی کہ جی بس پرائیویٹائزیشن ہونی ہیز فیلڈ میزریبلی. لیکن اس کے دوران ہوا یہ ہے کہ بہت سے انہوں نے کنسلٹنٹس جو ہائر کیے تھے کہ جی ہم وہ جس چیز کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ہم مالیت کے لیے انہوں نے کنسلٹنٹس ہائر کیے تھے, ان کو ملینز آف ڈالرز پے کیے ہیں, وہ اپنے پیسے بنا گئے ہیں, اور پرائیویٹائز کوئی بھی چیز نہیں. اچھا, ایکسٹرنل لونس اینڈ گرانٹس جو ہے یہ ایک اور کیٹیگری ہے بجٹ میں. ٹوٹل ایکسٹرنل ریسیٹ ایسٹیمیٹڈ ایٹ 5 ٹریلین 685 بلین, جو کہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ بجٹ میں ہم لوگ اپنی بجٹ سپورٹ جو ہے ہمیں 5 ٹریلین 685 بلین کی چاہیے ہوگی, اور انہوں نے چاہیے نہیں ہوگی, پچھلے سال کی اور ریسیو کتنے ہوئے 5 بلین 833 بلین, یعنی جتنے انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر سے پیسے لیں گے ایکسٹرنل اس سے ذرائع سے, اس سے زیادہ انہوں نے ریسیو کیے ہیں, تقریباً 6 ٹریلین ریسیو کیے. بٹ مور امپورٹنٹلی اینڈ ورنگلی ناٹ ایون اے پرسینٹ آف دیز انفلوز ور گرانٹس ہوتے ہیں جو کہ قرضہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کے 1% بھی جو ہے وہ گرانٹس نہیں ہے, 0.5% بھی نہیں ہے, جو کہ میں نے حساب لگایا جتنے بھی ہمارے پیسے آئے ہیں. سو یو آر ٹیکنگ آن مور ڈیٹ, ہم مزید قرضہ لے رہے ہیں باہر ڈالر کا قرضہ, جو آلریڈی ہم پہ ہے وہ کس طرح اتاریں گے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اگلے فسکل کے لیے 5 ٹریلین 777 بلین کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ ہم مزید باہر ملکوں سے جو ہے وہ باہر غیر ملکی ذرائع جو ہے ان سے مزید قرضہ لیں گے. اچھا جی, آ جاتے ہیں ڈپازٹس اینڈ ریزرو کیٹیگری میں. یہ بجٹ میں آتی ہے, یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جو ہے آپ کو مل جائے گی. اس میں بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اینڈ آئی ول کوئکلی گو تھرو اٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو, جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہے. ڈپازٹس اینڈ ریزرو میں یہ جناب علی established in 2006 with the website statement کہ improving lives of the unserved and underserved communities by making high speed. اس میں ایک ہے کیٹیگری ہے ڈپازٹس اینڈ ریزرو میں یونیورسل سروس اکاؤنٹ کی ہے. اب یہ جو ہے یونیورسل آئی ایم ناٹ ریمبرنگ کریکٹلی, لیکن فنڈ ہے, ایک فنڈ ہے, یہ لوگ جو ہے ٹیلی کام اتھارٹیز پہ یا ٹیلی کام کمپنیز جو ہے اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, اور وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. وہ کس چیز کے لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ سوری اس میں وہ نام نہیں لکھا ہوا ہے, میں نام بھول رہا ہوں, لیکن یہ 2006 میں یہ فنڈ بنایا گیا تھا, اسٹیبلش کیا گیا تھا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس کا مقصد یہ تھا, ان کی ویب سائٹ پہ ہے کہ جی امپروونگ لائفز آف دا انسروڈ and underserved communities by making high speed internet available and affordable to all. اچھا, estimates of rupees 5 billion 625 million ended with 13 billion 103 million, یعنی انہوں نے بجٹ میں یہ وہ لگایا تھا کہ اندازہ جو تھا ایسٹیمیٹ تھا کہ ہم ٹیلی کام کمپنی سے 5 بلین 625 ملین کا ٹیکس لیں گے اس کام کے لیے کہ ہم نے
جو دور دراز علاقے ہیں ان میں انٹرنیٹ پہنچانا ہے، جن کمیونٹیز کو نہیں پہنچ رہی ان کو ہم نے انٹرنیٹ پہنچانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ یہ ایک ایم ہے۔ 5,625,000,000 کی بجائے آپ نے ٹیلی کام اتھارٹیز سے یا ٹیلی کام کمپنی سے آپ نے 13,103,000,000 کا ٹیکس ان سے ایکسٹریکٹ کر لیا۔ اور یار سیریسلی آپ بتائیں کہ شہروں سے باہر نکلیں، گاؤں کی طرف جائیں تو ادھر انٹرنیٹ کیا ہے؟ میں تو یہاں سے نکلتا ہوں کبھی گاؤں کی طرف جاؤں تو ادھر تو انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ آپ پیری اربن رورل ایریا یا تھوڑے سے باہر نکل جائے آپ کا انٹرنیٹ چلنا بند ہو جائے گا یا بہت سلو ہو جائے گا۔ تو یہ کس چیز کے اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، کس چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں؟ اور انہوں نے اگلے سال کا ٹیکس جو ہے انہوں نے 7,400 ملین کا لگایا ہے کہ جی ہم یہ ان سے ٹیلی کام کمپنی سے لیں گے۔ یہ یونیورسل سروس فنڈ ہے، یہ کیا ہے؟ سم تھنگ یونیورسل۔ 7,400 ملین کا ٹیکس، یعنی 7,400,000,000 جو ہے یہ وصول کریں گے، جو کہ اس سال سے تقریباً 2 بلین زیادہ ہے۔ کریں گے کیا؟ انٹرنیٹ کی کیا حیثیت، کدھر پہنچائیں گے یہ نہیں پتہ، اس سروس کو کدھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا اس کی کوالٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا یہ صرف ایک ایکسٹریکٹیو ٹول نہیں ہے، دس از ناٹ جسٹ ون آف دس از ناٹ جسٹ دا سنگل اور دا سول ایکسٹریکٹیو، جسے ہم کہیں گے کہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ٹیکس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے۔ یہاں پہ اس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان انڈسٹریز سے یا ان جو ہے جو بھی کاروبار ہے ان سے ہم ٹیکس اکٹھا کر کے کہ ہم جو ہے آپ کو سروسز دیں گے۔ اب خود سوچیں کہ یار جو ٹیلی کام والے ہیں، آپ نے اگر یہی کرنا ہے نا کہ ان کو کہے کہ جی آپ کہ جی یہ دور دراز علاقوں میں اور کوالٹی انٹرنیٹ پہنچائے، تو ان کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ ان کو یہ جو جتنے پیسے آپ ان سے لے رہے ہیں آپ ان پہ ایک پابندی لگا دیں کہ جی اتنے پیسے آپ کے خرچ ہونے چاہیے، اور جا کے آپ پھر ایویلویٹ کر لیں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے لیے سرکاری ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن۔ اچھا آلسو نوٹسبل از دیٹ اینی سچ ایکسٹریکٹیو اور ناٹ ادر جو فنڈز ہیں اس طرح کے وہ انہوں نے انکلوڈ نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر میں مثال دیتا ہوں، ایک سرکاری ادارہ ہے، سرکاری ریگولیٹری ادارہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، پہلے یہ ڈی آر اے تھا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی۔ یہ 1976 سے جو دوائیاں بنانے والی کمپنی ہے ان کی جو ٹوٹل سیلز ہوتی ہیں اس کا 1% جو ہے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں 1976 سے۔ اور کس نام پہ کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی سینٹرل ریسرچ فنڈ CRF کے نام سے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بجٹ میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بجٹ کے علاوہ بتا رہا ہوں۔ بجٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بتاتا ہے نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کو ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بجٹ میں نہیں ہے اور یہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ڈریپ ہے، یہ 1976 سے فنڈز وصول کر رہا ہے ان سے، ایکویولنٹ ٹو 1% سیلز انڈسٹری سے زبردستی نکلوا رہا ہے۔ جگہ ٹیکس ہے، کس نام پہ نکلوا رہا ہے کہ جی ہم ریسرچ کریں گے اور ہم آپ کو کوالٹی انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے۔ آپ چلے جائیں، انہوں نے ان سے پوچھے کہ انہوں نے 1976 سے ابھی تک پیسے لے رہے ہیں، کیا انہوں نے قائم کیا ہے؟ پاکستان میں ایک بھی اینڈ آئی ریپیٹ، جو گولڈن ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عالمی معیار ہے، جسے آپ یہ کہیں گے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیے، دوائیوں کی ٹیسٹنگ کے لیے جو عالمی معیار جسے کہا جاتا ہے وہ ہے جو امریکہ کا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA کا ایک لیول ہوتا ہے۔ FDA کوالٹی ہوتی ہے، FDA ٹائپ کا، وہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی، وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ FDA کے لیول پہ لے کے آئے، وہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل کوالٹی لیول ہے۔ اس کوالٹی لیول کو آپ کوالیفائی کریں تو آپ کو ایکسپورٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک بھی FDA لیول کی لیب نہیں ہے اور تھی بھی نہیں۔ یہ تو سن 2000 ابھی کوئی آخری 5-10 سالوں میں انہوں نے کوئی کچھ انہوں نے WHO اسٹینڈرڈ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ لیب جو ہے انہوں نے وہاں پہ کوئی ایکریڈیشن کروائی ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہ کوئی اتنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مانتا ہے۔ جو اصل گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ FDA والا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہے۔ اچھا اور یہاں پہ لیبز نہیں ہیں، یہاں پہ ویکسینز نہیں بنتی۔ ویکسین آپ چلے جائیں، آپ سانپ کے کاٹے کی، کتے کے کاٹے کی ویکسین ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے NHA قائم کیا ہوا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جس نے یہ بنانی تھی۔ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے ٹاپ کوالٹی میڈیسن سے ریلیٹڈ۔ تو یار آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں تو کدھر ہے؟ کس کام کے لیے؟ کدھر جاتے ہیں یہ پیسے؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سن 2002 تک رولز ہی نہیں تھے کہ ان پیسوں کو خرچ کس طرح کیا جائے گا، جو TORs کہتے ہیں اس کے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی ایکسٹریکٹیو گورنمنٹس ہیں ہماری اوور دا ایئر، اور کس طرح لوگوں سے پیسے یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔
Similarly, there is research and development fund which was estimated to be 1,879 million and ended up at 2,248 million. ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड है. अब ये फंड करता गया है. इसके पहले हमने पिछले साल हमने कहा था बजट में था कि 1,879 मिलियन इसका खर्चा होगा, लेकिन इसका खर्चा आखिर में आया है 2,248 मिलियन पे. और अगले साल के लिए 3,800 मिलियन 3,800 मिलियन का खर्चा रखा गया है. यार नो आइडिया और नो डिटेल्स ऑफ व्हाट दिस फंड इज़ अबाउट एंड व्हाट आर इट्स प्रोसीड्स यूज़फुल. मतलब कौन सी रिसर्च के लिए यूज़ हुआ है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड के लिए कौन सी रिसर्च है, उसका फ़ायदा क्या हुआ. अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट पे चलते हैं, जिसमें एक कैटेगरी है 16 नंबर 16 विच इज़ लेबल्ड एज बेसिक रिसर्च एस्टिमेटेड एट 10 बिलियन 35 मिलियन. और नेक्स्ट जो फिस्कल है उसके लिए, यानी पिछले बजट में उसका एस्टिमेट था 10 बिलियन 35 मिलियन और अगले साल के लिए उसका एस्टिमेट आया जनाब अली 10 बिलियन 229 मिलियन. ये क्या रिसर्च है यार, बेसिक रिसर्च. इस पे ये 10 बिलियन कौन सी बेसिक रिसर्च पे हमने खर्च की है, किसी को पता है? मुझे तो नहीं पता. मैंने बड़ी कोशिश की है कि बेसिक रिसर्च, आई ट्राइड सर्चिंग इट, यू कैन सर्च इट टू. कौन सी बेसिक रिसर्च है जिस पे 10 बिलियन रुपए आपने खर्च किए हैं. आप लोगों के सामने लेके आएँ कि उसका फ़ायदा क्या है और किस किस्म की रिसर्च है. व्हाट इज़ इट, who carries out this basic research? No idea. What advantages does it accrue? No idea. Additionally, under the same head, इसी हेड के अंदर एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ये एक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जनरल पब्लिक सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जनरल पब्लिक सर्विसेज. ठीक है जी. इसमें कितना था, इसमें पिछले साल एस्टिमेट लगाया गया था 28 बिलियन 261 मिलियन का और खर्चा आखिर में कितना हुआ 29 बिलियन 8 मिलियन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जनरल पब्लिक सर्विसेज 29 बिलियन इस माली साल में जो अभी ख़त्म हो रहा है 30 जून को. 29 बिलियन कौन सी रिसर्च और कौन सी डेवलपमेंट पे खर्च हुए हैं जो कि जनरल पब्लिक सर्विस को जिसने इम्प्रूव किया है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाई है. ये कौन सी रिसर्च है? एनीबडी नोस? अगेन मैंने बड़े रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा. अब ये अगले साल के लिए 30 बिलियन 214 मिलियन का रखा हुआ है. 30 बिलियन 214 मिलियन कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं यार आप इसका, और क्या इम्प्रूवमेंट लाए हैं ये जनरल पब्लिक सर्विसेज में? वो तो हर साल गिरती जा रही है, उसका तो हाल अबतर है. दीज टू, यानी ये जो रिसर्च के नाम पे इन्होंने ये जो दो अकाउंट्स मैंने आपको बताएं, ये तकरीबन 40 बिलियन रिसर्च का एक्सपेंस है इस माली साल में. लेकिन क्या इसका फ़ायदा हुआ, कौन क्या कर रहा है और किस किस्म की रिसर्च हुई, ये किसी को नहीं पता. फिर अंडर द एक्सपेंस कैटेगरी, इसी कैटेगरी जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट है, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स अकाउंट. फिर इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच वन, क्या कौन सी नंबर, ये नंबर 48 है उसमें जो डॉक्यूमेंट में 785 मिलियन 785 मिलियन 785 मिलियन का, यानी 785,000 करोड़ रुपए. 750, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरह मैंने कैलकुलेशन की, 785 मिलियन रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हैं. और ये है बिल्कुल जी, ये नहीं, ये 70 करोड़ 48 लाख 70 करोड़ 48 लाख रुपये, सॉरी 70 करोड़ 48 लाख रुपये ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स. 70 करोड़ 48 लाख रुपये. एज एन इकोनॉमिस्ट आई वुड लव टू सी द पेपर्स के जो 70 करोड़ रुपए खर्च हुए, कौन सा इकोनॉमिक्स का ऐसा पेपर आया जिसकी जितनी क्वालिटी हो और जो उसमें ऐसी ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग्स आई हो कि जिस पे आपने 70 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किया. मैंने तो ऐसा पेपर नहीं देखा. अगर कोई बताना चाहता है, मुझे पॉइंट आउट करना चाहता है, बता दें. और अगले माली साल के लिए जनाब अली इसमें रखा गया है तकरीबन 80 करोड़ रुपया रखा गया है अंडर दिस हेड. ये कौन सी रिसर्च होगी मैं भी जानना चाहूँगा और यकीनन आप भी जानना चाहेंगे. अच्छा चलिए अब चलते हैं करंट एक्सपेंडिचर की तरफ. वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ बजट. फिर जल्दी से मैं उस पर ये जो रहता है इकोनॉमिक सर्वे, आई क्विकली गो थ्रू इट टू. चूँकि आप लोगों ने कहा था और मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं करें, तो अब आप लोगों की ये सज़ा है कि आपको सुनना भी पड़ेगा. कुछ ये भी अंदाज़ा, थोड़ा सा ये भी रियलाइज़ करें कि मैं भी 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो
اگر آپ لوگوں کی سننے کی ہمت ہے تو میری بھی بولنے کی ہمت ہے. تو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جاتے ہیں جی. یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اس میں ہیلتھ از ایسٹیمیٹڈ 28 بلین 171 ملین جو ہیلتھ کا وہ تھا, اور اس میں اینڈیڈ اپ ایٹ 52 بلین 130 بلین, یعنی ہیلتھ پہ, صحت پہ جو پچھلے بجٹ میں پیسہ لگایا گیا تھا وہ تو 28 بلین 171 ملین تھا, لیکن خرچ آخر میں اس کے ڈبل ہوا ہے, 52 بلین 130 ملین. اسی لیے تو دیکھیں میں کہتا ہوں وہی بات آ گئی کہ یار آپ کا بجٹ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اگر وہ اتنا زیادہ آف ہے, آپ کو آلموسٹ ڈبل خرچہ کرنا پڑا. اٹس اے بٹ آف اے پزل. اور کون سی صحت پہ آپ نے ڈبل جو خرچہ کیا, کس چیز پہ ڈبل خرچہ, کس وجہ سے ڈبل خرچہ, اس کا کوئی وہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کیا ہوا, اور اس سے اوور آل صحت میں کو کیا فرق پڑا. میرا تو نہیں خیال کوئی فرق پڑا ہے, مجھے ایسے کوئی آثار تو نہیں نظر آتے. دیر از نو پروف آف دیٹ. اچھا, اس میں پھر اس کا ایک جواب کہ کہاں سے انہوں نے ڈبل جو خرچ کیا ہے وہ کس کیٹیگری پہ خرچ کیا, وہ ہمیں اس کا جواب ملتا ہے اگر آپ اکنامک افیئرس میں جائیں کیٹیگری میں اور نمبر 74 پہ جائیں, تو وہاں پہ آپ کو اس کا ایک بریک اپ کہ یہ کس کس چیز پہ خرچ ہوا ہے. یہ انارملی یہ پزل جو ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ سروسز میں یہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا بجٹ میں کہ 1.1 بلین خرچ کریں گے, لیکن 1.1 بلین خرچ کرنے کے بجائے 24 بلین 48 بلین خرچ کیا. 24 بلین 1.1 بلین سے امیجن کریں, یعنی 1 بلین سے یہ 24 بلین پہ انہوں نے چھلانگ لگائی ہے. پبلک ہیلتھ سروسز, پبلک ہیلتھ سروسز میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کو آپ کو اتنا بڑا خرچہ کرنا پڑا, مور دین ڈبل. فار نیکسٹ فزیکل اس نے پھر وہی بتایا. اب یہ حیرت کی بات یہ ہے, یہ نوٹس کیجیے گا کہ واپس 1.1 بلین پہ آ گئے. تو یہ اتنی بڑی چھلانگ کیوں لگائی ہوئی ہے یار, یہ 24 بلین کیوں ہو گئے, 24.48 بلین جو ہے, یعنی 24 بلین 48 ملین. میں نے فائنانس ڈویژن میں ایک جاننے والے سے بات کی, ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 1 بلین سے اتنی بڑی چھلانگ لگا دیں, ایک سال کے اندر اتنا بڑا بلینز کا خرچہ, یعنی 23 بلین کا خرچہ, وہ کس چیز پہ ہیلتھ سروسز. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ نمبروں کی ہیرا پھیری ہے. نمبروں کی ہیرا پھیری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ اخراجات حکومت کرتی ہے کہ جس کا وہ بتانا نہیں چاہتی ڈر کے مارے. باقی آپ لوگ سیانے بیانے سمجھ گئے ہوں گے. تو اس کا لوگوں کو بتانا نہیں چاہتی کیونکہ لوگوں کو اور پھر میڈیا میں شور مچے گا, تو پھر اس کو کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کھاتے میں ڈال دیتی ہے. تو انہوں نے ہیلتھ کے کھاتے میں ڈال دیا. پوچھنا کس نے ہے, نو بڈی لکس ایٹ دیز نمبرس. تو یہ ادھر سے آئے ہیں. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہیلتھ پہ نہیں لگے, یہ کہیں ان کاموں پہ لگے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے, ان اداروں پہ لگے ہیں, ان کاموں پہ لگے ہیں جن کے بارے میں سوال کرنا ناممکن ہے. پاکستان میں سوال نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فرشتے ظاہر کرنا ہوتا ہے, پوتر ظاہر کرنا ہوتا ہے, تو وہ کرتے یہ ہیں کہ فائنانس ڈویژن والوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ اخراجات کسی اور کھاتے میں ڈال دیں. اصل میں قصہ ہی ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ بجٹ کی ہماری کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. فارن لون ری پیمنٹ پہ چلتے ہیں. یہ بھی کرنٹ ایکسپینسز میں ہے کہ ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ ہم 4.98 ٹریلین روپے پے کریں گے فارن لونز میں, پچھلے یہ جو ابھی مالی سال چل رہا ہے پچھلے بجٹ میں, لیکن اس سے بہت کم پے کیا ہے. 3.2 ٹریلین روپے جو ہے ہم نے جو غیر ملکی قرضے تھے اس کی مد میں ہم نے ری پیمنٹ کی ہے, واپس کی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بہت جو رول اوور کروائے قرضے, پھر ہم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, ہمیں تھوڑا سا وقت مزید دے دیا جائے, ترلے کیے, منتیں کی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ لون واپس نہیں کرنا پڑا. 1 ٹریلین سے زیادہ ہمیں وہ جو ہے اسپیس مل گئی کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے واپس نہیں کریں, اس سے بعد میں واپس کرتے. سو جسٹ امیجن. اچھا پھر یہ بھی دیکھیے گا, سو دس از اندر میجر ایونیو فرام ویئر دا سو کالڈ فسکل, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی فسکل کنسولیڈیشن ہو گئی اور ہمارے اتنے خرچے نہیں ہیں. کہ دیکھیں 1 ٹریلین سے زیادہ تو آپ کا یہاں سے بچ گیا. اس کے علاوہ 2.5 ٹریلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آئے کہ جی ان کو وہ ہائر انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے جو ان کا منافع بنا تھا وہ انہوں نے حکومت کو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے تو وہ منافع واپس کیا. 2.5 ٹریلین اور 1.7 ٹریلین یہ جو آپ کو اس فورن لون پیمنٹ ری پیمنٹس میں بچے ہیں. تو یہ فسکل سپیس یعنی آپ کو پیسے کی جو جسے وہ بچت ہوتی ہے وہ 3.2 ٹریلین روپے صرف ان 2 چیزوں میں آپ کو حکومت کو بچت ہوگی فار نیکسٹ ایئر. اور اس کا ٹارگٹ جو ہے فورن لون ریٹرن ہے وہ 5 ٹریلین سے زیادہ کا ہے, تقریباً 5.5 ٹریلین کا ہے. کہ ہم انلیس کہ ہم پھر جا کے کسی کے پیر پڑے, جو کہ ہمارا عادت ہے, ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں, پھر بھیک مانگیں گے,
پھر ترلے ڈالیں گے کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، شاید پھر ہمیں ٹائم مل جائے اور اس سے کم واپس کرنے پڑے۔ جو ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ ری پیمنٹ آن لونز ہے ڈومیسٹک پلس فورن، کہ جو اندرونی قرضے ہیں اور بیرونی قرضے ہیں اس پہ ٹوٹل ری پیمنٹ ہوگی جو پچھلے بجٹ میں تھی وہ تھی 9.7 ٹریلین روپے، لیکن اس کی بجائے ہم نے 8.9 ٹریلین روپے پے کیے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت نیچے آ گئے ہیں۔ پھر آپ کو میں نے فورن لونز کا بھی بتایا کہ اس میں انہوں نے ہمیں کافی لیوے دے دیا۔ انٹرسٹ ریٹ جو کافی نیچے ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دو کیٹیگریز ہوتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کے، ایک ہوتے ہیں فلوٹنگ ریٹس ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پرماننٹ ریٹس ہوتے ہیں یا فکس ریٹس ہوتے ہیں۔ فکس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے سال میں بدلتے نہیں ہیں، سال 2 سال جتنے کے لیے بھی قرضہ لیا ہوتا ہے اس میں بدلتے نہیں ہیں۔ فلوٹنگ ریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے جب بھی آپ قرضہ لیں گے بینکوں سے تو وہ اس میں ایک نیا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، تو وہ فلوٹنگ ریٹ 22 کی بجائے جب 11% پہ ظاہر ہے اس میں فرق تو پڑنا ہے، تقریباً آدھے آ گئے، تو اس وجہ سے ہمارا یہ جو ری پیمنٹس ہیں وہ فلوٹنگ ریٹ کی وجہ سے جو ہم نے قرض واپس کرنا تھا وہ کم پڑ گیا، کیونکہ ہمیں کم شرائح سود پہ اب قرضے حکومت لے رہی ہے تو اس میں اتنی ہمیں ری پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی، تو یہاں سے بھی 850 بلین آپ کا بچ گیا۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا فسکل سپیس ہمارے پاس ہے، وہ فسکل سپیس اس وجہ سے۔ چلتے ہیں جی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جلدی سے، اگین وہی آ گیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف جنرل پبلک سروسز، جو کہ ابھی ہم نے کیٹیگری کہی تھی، اس میں جناب علی 25 بلین 256 ملین، یہ دس از اسٹانشنگ، فنیشنگ ایٹ ایگزیکٹلی دا سیم اماؤنٹ، کہ انہوں نے پچھلے بجٹ میں 25 بلین 256 ملین لگایا تھا اور ایگزیکٹلی 25 بلین 256 ملین جو ہے انہوں نے خرچ بھی کیا ہے۔ یہ تو ایک معجزہ ہو گیا یار، کہ نہ ایک پیسہ نہ ادھر نہ ادھر۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ان کی یہ گورنمنٹ کی یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی۔ اور پھر جناب علی اگلے سال کے لیے انہوں نے 761 ملین رکھا ہوا۔ یار حیرت کی بات ہے، 25 بلین سے آپ نیچے آ گئے ہیں، 1 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں، یعنی تقریباً 25 بلین روپے کم کر دیے اگلے سال کے لیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ریسرچ ہے؟ یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ 25 بلین اس سال میں خرچ کر رہے ہیں علاوہ اس کے کہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا، اور اگلے سال جو ہے آپ 1 بلین بھی نہیں خرچ کر رہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے یار؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، دس از اے پزل۔ پھر جنرل اکنامک کمرشل اینڈ لیبر افیئرس، جنرل اکنامک کمرشل اور لیبر افیئرز یہ ایک اور کیٹیگری ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں، یہ ایک انڈر اکنامک افیئرس۔ یہ ایسٹیمیٹڈ یہ تھا کہ جی یہ 671 ملین روپے اس پہ خرچ کیا جائے گا، یہ ختم ہوا ہے 741 ملین روپے پہ، یعنی اور اگلے سال کے لیے 719 ملین انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس پہ خرچہ کریں گے۔ یار کون سے افیئرز ہیں لیبر کے؟ کیا افیئرز ہیں لیبر کے؟ جاب مارکیٹ یہاں پہ ویسے ہی تباہ ہے، لیبر افیئر کون سے ہیں؟ لیبر کے کون سے رائٹس ہیں؟ ویسے ہی ہیومن رائٹس بھی نہیں ہے، لیبر کے بھی کوئی رائٹس نہیں ہے۔ تو 741 ملین روپے آپ کس لیبر افیئر پہ؟ جنرل اکنامک کمرشل اینڈ لیبر افیئرز، 741 ملین روپے کون سے کمرشل افیئرز ہیں، کون سے لیبر افیئرز ہیں جس پہ آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ اگین کوئی تفصیلات نہیں ہے اس کی، اگر تفصیلات آ جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ بھی لگ جائے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ایک دو چیزیں جو کہ بعد میں ابھی آپ دیکھیں گے، انہوں نے ٹیکس لگایا FED، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی انہوں نے لگا دی 10 روپے کی، اور وہ یہ جو چوزے ہوتے ہیں ان پہ چکن کے اس پہ لگائی FED۔ نارملی آپ لگاتے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہارمفل چیزوں پہ، مثال کے طور تمباکو پہ آپ نے سگریٹوں پہ لگا دی، الکوہول پہ لگا دی، شراب پہ لگا دی، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، FED اس پہ لگتا ہے۔ تو یار یہ جو چکن کا گوشت ہے یہ تو ویسے ہی پاکستان میں بچے اور لوگ جو ہے میل نرشڈ ہیں، ان کو اتنی پروٹین ان کی پوری ہوتی نہیں ہے، جسمانی ضروریات ان کی پوری ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے اسی ایک جو چیپسٹ سورس آف پروٹین تھا پاکستان میں، یہ سب سے چیپ ہے گوشت، تو آپ کوئی افورڈ نہیں کر، کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس میں بھی FED لگا دی۔ یار یہ ہارمفل تو نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو ایک ہی سورس آف پروٹین ہے جس کو کسی نہ کسی طرح غریب بندہ بھی کسی حد تک افورڈ کر لیتا ہے، آپ نے اسی پہ 10 روپے لگا دیا۔ مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو اور میل نرشمنٹ لانا چاہتے ہیں، یہاں پہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اور لانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دا گورنمنٹ آلسو ٹرائی ٹو جسٹیفائی لوور ٹیکسز آن اسٹاک مارکیٹ پہ، انہوں نے کہا کہ جی اس میں اسٹاک مارکیٹ پہ ٹیکسز کم کر دیے، while simultaneously raising taxes on fixed income returns from بینکس میں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، اس پہ جو وہ سیونگ پہ جو ایک پرسنٹیج بنتی ہے، اور میوچل فنڈس ٹو ریشنلائز دس آفیشیل cited a distinction between passive and active income, arguing that passive income should be taxed
मोर हैवली कि जी ये पैसिव इनकम है, ये बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, इस पर इसीलिए टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, ये कोई एक्टिव इनकम नहीं है। और एक्टिव इसीलिए उन्होंने कहा कि जी ये स्टॉक मार्केट एक्टिव इनकम है, इस पर टैक्स कम कर देते हैं। सो कितना बेवकूफ़ी है ये, इसकी आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि दिस इज़ स्टूपिडिटी। यार देखें, इट्स नॉट अबाउट पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, ये पैसिव एक्टिव इनकम की बात है, ये ओवरऑल जो लेवल है आपके अनसर्टेनिटी का और रिस्क का लेवल है इस मुल्क में, ये उस पर डिपेंड करता है। लोग इसलिए बैंकों में पैसे रखवाते हैं। स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने 4 लाख इन्वेस्टर भी नहीं है उसमें, एक्टिव इन्वेस्टर शायद 2 लाख है। और स्टॉक मार्केट क्या है, एक छोटी सी स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, और वो भी मैनिपुलेटेड है। बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, स्टॉक हाउसेज है, वो उसको ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं। किसी को पता नहीं है स्टॉक्स के बारे में, इल्म नहीं है उसके बारे में। और दूसरी यार लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी देखिए, और स्टॉक मार्केट को आप देखेंगे वहाँ पे एक इस सिर्फ एक साल की आप उसकी आप उसमें वेरिएशन देख लेंगे, कितनी कीमतें ऊपर जाती हैं, कितनी कीमतें अचानक नीचे आ जाती है एक दिन के अंदर अंदर। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशनों की कीमतें का कौन वहाँ पे जाएगा। इसके इसके अगेंस्ट आप देखें, अगर बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, उस पर आपको मंथली इनकम आ रहा है, आपका रिस्क कितना है, कोई क्यों ये रिस्क लेगा स्टॉक मार्केट, और वहाँ से आप पैसे आप कहाँ से वो करेंगे, कोई आपके पैसे गए ख़त्म हो गए, डूब गए। बैंक में पैसा आपका पड़ा हुआ है, उस पर आपकी पैसे इनकम आ रही है, सेफ़ है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, रिस्क तो नहीं है। फिर आप इसमें ये भी देखें कि यहाँ पे बहुत सी जो ख़वातीन हैं जो कि विडोज़ हैं, ठीक है, बेवाएँ हैं, उनकी जो जमा पूंजी है उन्होंने रखी होगी बैंकों में सेविंग के, उस पर उनको पैसा आ रहा है, तो आपको उस पर भी तकलीफ है, उस पर भी आपने लगा दिया कि जी ये पैसिव इनकम है। ये पैसिव इनकम नहीं है, इट्स अबाउट द रिस्क, ओवरऑल रिस्क इन द सोसाइटी। ये सोचना चाहिए थोड़ा सा, ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना चीज़ है। बाकी टैक्सेशन मेजर्स हैं जनाब अली, और फिर आप ये देख लें कि ये जो इतना ख़र्चा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे असल में बात आनी चाहिए वो रिफ़ॉर्म की बात आनी चाहिए, वो कोई भी नहीं कर रहा है। आप सिर्फ ये सोचें कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जिनको चला रहे हैं, हमने कारखाने शरखाने, स्टील मिल, PIA, रेलवे वगैरह हम चला रहे हैं, इनकी टोटल लॉसेस जो हैं वो 5.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। एक दिन का इनका लॉस होता है वो 1.9 बिलियन का, एक दिन का। मैं आई रिपीट, आपको शहबाज राना ने भी ये रिपोर्ट शेयर किया और मेहताब हैदर ने भी शेयर किया, आप इस रिपोर्ट को पढ़ लें। दिन का इनका नुकसान जो होता है, दिन का इनका जो नुकसान है वो है डेली लॉस ऑफ 1.9 बिलियन, यानी 1900 करोड़ रुपए का इनका दिन का नुकसान है इस मुल्क को, जो कि मैं और आप पे कर रहे हैं। मुझे कोई लॉजिक, कोई तुक बता दे। तो लोगों से इतने पैसे ले रहे हैं, इस डिवीज़न को इतने अरब दे रहे हैं, इसको इतने दे रहे हैं, इसको इतने दे रहे हैं, तो यार इसका तो कोई बंदोबस्त करो ना। ये तो मुल्क को इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका कुछ भी नहीं करना। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे खुद बहुत से लोगों की आशियाँ लगी हुई हैं सिविल सर्वेंट्स की, जिसमें मिलिट्री वाले भी आते हैं, जिसमें सिविल वाले भी आते हैं, सबकी आशियाँ लगी है, उसको ख़त्म नहीं करना। NHA वगैरह हो गया, उसको ख़त्म करें, नहीं ख़त्म करना, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े ठेके हैं, वो क्या करेंगे। तो हमें 1900 करोड़ रुपए हर रोज़ाना की वो उसमें नुकसान जो है वो हमारे ऊपर लोगों पे आ रहा है, और टोटल नुकसान जो है 5.8 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा नुकसान है इनका। ये कौन पूरा करेगा। फिर इनका आप लास्ट जो मैं आपको बजट के बारे में बताऊँ कि इतनी बेवकूफ़ाना एक्सरसाइज जो मैं कह रहा हूँ, इट्स अ वेस्ट कि आप हर दूसरे रोज़ तो उसमें कोई ना कोई तब्दीली ला रहे हैं। फिर फ़ायदा क्या बजट प्रेजेंट करने का, इतना बड़ा इजलास करने का और ये शोशा करने का, कि इन्होंने तजवीज़ दी कि नॉन फाइलर्स जो कि जब बजट प्रेजेंट, नॉन फाइलर्स की ख़रीदारी पर पाबंदी लगाई जाए। ये नॉन फाइलर, फाइलर यार क्या कैटेगरी है, आपने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, कलेक्ट करें, फाइलर नॉन फाइलर क्यों लगाया। आप कहेंगे जी नॉन फाइलर वो 10% ज़्यादा टैक्स है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने पाबंदी लगाई जाए। लेकिन जब बजट पास हुआ तो ये जो नॉन जो है फाइलर्स, इनको छूट दे दी गई है कि 70 लाख रुपए तक की गाड़ी और 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी वो ख़रीदने हैं, उस पर उनको कोई वो नहीं होगा, वो ज़्यादा टैक्स दे दें, लेकिन उनका ये जो पाबंदी लगाने की तजवीज़ थी वो ख़त्म कर दी। तो ये तो आपका जी ये बजट है, ये उसका हाल है। अब आप ख़ुद सोच लें, जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं कि कितना एलोकेशन हो रही हैं, किस किस किस्म की उसमें कैटेगरीज़ हैं और क्या क्या वो फ्रॉड हो रहा है, तो आप ख़ुद सोच लें कि इस सारी चीज़ की ज़रूरत है। क्या हमें ये मुहासबा करने की, ये एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं कि यार ये क्या हो रहा है, आप ये इतनी एलोकेशन जो कर रहे हैं अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, क्यों कर रहे हैं जबकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नाउ वी गो टू द इकनॉमिक सर्वे जी, उसका भी मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ कि एंड
اس میں نے صرف کچھ چیزیں لی ہیں جو کہ میں آپ کو گو تھرو کروں گا اور جلدی جلدی کروں گا. اٹس آلریڈی ابو این آور. آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے تو میں بھی تھک گیا ہوں یار, لیکن ان چیزوں سے جانا پڑتا ہے. تو آئی کوئکلی گو تھرو دیس تھنگ. سب سے پہلے تو یار آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک سروے ہوتا ہے وہ مالی سال کے 9 مہینے کا ہوتا ہے. مالی سال پورا ہوتا ہے, سال پورا 12 مہینے کا, تو مالی سال بھی پورا 12 مہینے کا ہوتا ہے. یہ اس میں جو آپ کو اعداد و شمار ملیں گے اکنامک سروے میں, یہ 9 مہینے کے ہوتے ہیں. تو یار آخر کون سی ایسی قیامت آئی ہوئی ہے کہ آپ 3 مہینے مزید انتظار نہیں کر سکتے؟ آپ نے لوگوں کو جو کچھ بھی بتانا ہے وہ تو ویسے بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اکنامک سروے کیوں ریلیز کر رہے ہیں 9 مہینے کا؟ وہ تو 25% تو رہ گیا, ایک 3 مہینہ یہ جو پورا کوارٹر ہے, آپ اس کو بھی 3 مہینے پورے ہونے دیں, ایک ساتھ رپورٹ ریلیز کر دیں. اور اس 3 مہینے میں آپ نے صرف ایک روزی پکچر, اس کے لیے آپ نے ابھی بھی جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہوا ہے کہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کر کے کہ جی گروتھ ریٹ ہماری اتنی پہنچ جائے گی, اور اس کے لیے جو کیا ہے وہ ڈرامہ, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کتنی بے عزت ہوئی ہے, تو وہ سب کے سامنے ہے. وہ میں آلریڈی شیئر بھی کر چکا ہوں ایکس پہ. وہ سارے انہوں نے ہیرا پھیری کر کے کہ جی گروتھ ریٹ ہماری 2.6%, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سارے نمبروں کی ہیرا پھیری کی ہوئی ہے. یہ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے, یہ اس کا حال ہے. تو یہ انہوں نے 9 مہینے کے اسٹیٹسٹک پیش کیے ہوئے. خیر آئی ول گیو یو این اکانومسٹ پرسپیکٹیو آن دس تھنگ. ان چیزوں سے میں جلدی جلدی جاؤں گا اور آپ کو ایک پرسپیکٹیو دوں گا کہ وائی دس از ان لاجیکل, اٹ از یوزلیس, اور یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ہم گلوبل اکانومی کا سروے کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے گلوبل اکانومی کا سروے کرنا ہے, ٹھیک ہے, گلوبل اکانومی کے پاکستان پہ اثرات ہوتے ہوں گے, وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ گلوبل اکانومی جو ہے اس کا سروے کر رہے ہیں. آپ کو گلوبل اکانومی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہیں ادھر ادھر سے باتیں اٹھا لی, وہ کر رہی ہیں. آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے گلوبل اکانومی میں کہ آپ نے اس پہ لکھ دیا؟ اور اس کا یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہے, پھر بھی ٹھیک تھا. یہ سیکشن جو ہے اٹس یوزلیس. اگلے سیکشن پہ جاتے ہیں. آگے کچھ اس میں جو باتیں ہیں اس میں جلدی سے میں جاتا ہوں. امپلیمنٹنگ انہوں نے لکھا ہوا ہے, implementing a 37-month US $7 billion IMF extended fund facility has bolstered policy credibility and provided essential financial support to promote inclusive and reform-driven growth. تو یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں, ان کی ریکگنیشن ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ کریڈیبلٹی ہماری تھوڑی بہت آئی ہے, اور ہمیں جو تھوڑی بہت سپورٹ ملی ہے وہ اس لیے ہماری اپنی وجہ سے, کسی ریفارم ایجنڈے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ IMF کے قرضے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی, انہوں نے خود یہ کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ خود انہوں نے لکھا پڑا. ٹھیک ہے جی, وچ از انفارچونیٹ بیکاز اٹ امپلائز کہ آپ کی اپنی کوئی پرائیورٹی, آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دین دا سیم وہی ٹرائڈ ورڈز, وہی گھسے پٹے الفاظ کہ جی بڑی انکلوسیو ریفارم ڈریون. کون سی انکلوسیو, کون سی ریفارم ڈریون, کون سا ریفارم ہے؟ ابھی بھی انہوں نے کچھ مہینے پہلے جنوری میں ایک رپورٹ ریلیز کی دیا کہ جی یہ ہم نے بڑے زبردست, کسی کو اچھے خاصے پیسے دیے تھے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ نے 1 سال کے اندر اندر کتنے ریفارم کر دیے. یار 1 سال کے اندر کیسے ریفارم اس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور وہ اس پہ میں نے پورا ایک وی لاگ کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. کیفے اقتصاد میں شاید جنوری کا ہے یا فیبرری کا ہے, تو اٹس لافیبل جو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کہ جی ریفارم ڈریون, اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریفارمز, ایسا کوئی ریفارم ہوا نہیں ہے. انکلوسیو, واٹ انکلوژن؟ آپ مجھے یہ بتا دیں, بجٹ کی ابھی میں نے بات کی, اس میں عوام کی کس کی انکلوژن ہے؟ کون سی انکلوژن ہے؟ کوئی انکلوژن نہیں ہے. وچ اچھا جی, اس میں فیکٹ از دیٹ وٹ ایور ریکوری واز اچیوڈ, جیسا کہ میں نے کہا, اٹ واز ڈیو ٹو IMF منی. اور جہاں تک اور جو سسٹینیبل ڈکلائن ان گلوبل کموڈٹی پرائزز ہوئی, جو کہ عالمی سطح پہ قیمتوں میں, اجناس کی قیمتوں میں یا کموڈٹیز کی قیمتوں میں, تیل ہو گئے, گندم وغیرہ ہو گئی, ان چیزوں میں کمی ہوئی, لیڈ ٹو لوور پرائسز ایٹ ہوم. اس کو بھی مزید ڈسکس کریں گے. اینڈ اسٹرینجنٹ ٹیرفس آن امپورٹس وچ ہیلپ گرو دا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس, یہ بھی ابھی بات کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی ہم نے $1.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے ہمارے فیور میں, ڈیفیسٹ سرپلس میں آیا, جو کہ کارنامہ ہے. کارنامہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. وہ کون سی آگے ڈسکس کرتے ہیں. اس کی ایک وہ ہے کہ آپ کے آگے ڈسکس گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالکل بیٹھ جاتی ہے. اچھا جی, انفلیشن کی بات کرتے ہیں. ڈکلائن ٹو سنگل ڈیجٹس, انہوں نے کیا کہا ہوا ہے؟ The decline can be attributed to several factors including say fiscal consolidation. یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے انفلیشن ڈکلائن. Stringent monetary policy, targeted relief measures and efforts to stabilize the exchange rate. بھائی ایسا ہے کہ یہ آپ نیڈلیس سیلف پروموشن نہ کرو. جن کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ میں بات بھی کر چکا ہوں.
آپ کا سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا جس سے انفلیشن نیچے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل کموڈٹی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کموڈٹی پرائزز بہت کم ہو گئی. اب یوکرین روس کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت دیکھیں اور اب دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. اور آپ کا سب سے بڑا فیکٹر ہی پریسیپٹس ڈکلائن ان کموڈٹی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہے, فالوڈ بائی بیٹر ڈومیسٹک ایگریگیٹ سپلائی. جو ایگریگیٹ سپلائی شاکس آیا تھا مثال کے طور پہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے ہماری سپلائی سچویشن بہت خراب ہوئی تھی, وہ بہت حد تک ریکور کر گئی ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں فزیکل کنسولیڈیشن کہ جی ہم نے جو فزیکل کنسولیڈیشن ابھی میں نے اس پہ بات کی کہ کس طرح انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا, ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ یہ آ گیا, ان کو فزیکل کنسولیڈیشن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فزیکل تھیوری آف انفلیشن ہے کہ آپ فزیکل کنسولیڈیشن اپنے خرچے کم کریں گے, بورنگ کم کریں گے تو اس کی وجہ سے انفلیشن بھی کم ہو جائے گی. اس کو فزیکل تھیوری آف انفلیشن کہتے ہیں. سو وٹ دے آر سیئنگ از دیٹ دا پل آن پرائزز فرام پبلک ایکسپینڈیچر سائڈ has declined, جو کہ صحیح ہے. well it certainly has in terms of borrowing but I'm not sure only the lessening of borrowing, صرف borrowing کم کرنے سے اتنا بڑا افیکٹ نہیں پڑ سکتا. fiscal consolidation, stringent monetary policy, بائی مانیٹری پالیسی تو آپ کا ریٹس جو ہیں وہ 22% جو ہے وہ 2022 میں ہی چلے گئے تھے اور 23-24 میں بھی اتنے اونچے ہی رہے ہیں. پچھلے سال ذرا کم ہونا شروع ہوا ہے تو اس پہ انفلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا, وہ تو 40% 30% سے اوپر رہی تھی. تو اسٹرنجنٹ مانیٹری پالیسی کا اس میں بہت چھوٹا رول ہے. اٹ ورکس ود اے لیگ, تھوڑے ٹائم بعد کام کرتی ہے لیکن اس کا کوئی اتنا زیادہ اس میں وہ نہیں ہے. ٹارگیٹڈ ریلیف میجر, کون سے ٹارگیٹڈ ریلیف میجر ہے یار, سمجھائیں ہمیں. یہ کیا بونگی ماری ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اسٹیبلائزنگ ایکسچینج ریٹ, یس اسٹیبل ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ڈالتا ہے, بڑا ڈفرینس ڈالتا ہے. اٹ ہیز اے سبسٹینشیل امپیکٹ, لیکن یہ گورنمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے نہیں, یہ سیکیورٹی فورسز نے جو بڑا ایک مؤثر کریک ڈاؤن کیا تھا. ڈالر جو یہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے اور قسم کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس پہ جو کافی حد تک بڑا مؤثر کریک ڈاؤن کیا تھا, اس کی وجہ سے آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہا ہے. آج کل پھر اوپر جا رہا ہے کچھ حالات کی وجہ سے. ابھی جو پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہوا ہے, ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, لیکن جو کریک ڈاؤن انہوں نے کیا تھا اس کی وجہ سے اسٹیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے پریٹی مچ اسٹیبل تھا. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے انفلیشن کم ہو گیا. اچھا اب آگے جاتے ہیں. ڈسپائٹ پرسیپشن سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ, گروتھ پراسپیکٹس ہیو سگنیفیکنٹلی امپرووڈ, انویسٹر کانفیڈنس ہیز نوٹیبلی انکریزڈ, ڈیمانسٹریٹڈ بائی 27.5% انکریز ان کمپنی انکارپوریشنز. اور بھائی آپ یہ بات کر رہے ہو کہ ادھر اسٹاک ایکسچینج میں کتنی کمپنیاں انکارپوریٹ ہوئی ہے, آپ یہ بھی بات کرو نا کہ کتنے پاکستانیوں نے باہر جا کے دبئی میں اور جگہ پہ اپنا بزنس کھول رہے ہیں, وہ پاکستان میں کیوں نہیں کھولتے. پچھلے سال جو مجھے اسٹیٹسٹکس میرے سامنے کوئی اچھے خاصے یار 800 700 800 جو بزنسز ہیں پاکستان کے پاکستانیوں کے, انہوں نے وہاں پہ 700-800 ہے یا ہزاروں میں ہے, آئی ڈونٹ ریمبر دا فگر, لیکن بڑے سبسٹینشیل ہیں. تو انہوں نے دبئی میں رجسٹر کیا. میں صرف دبئی کی فگر بتا رہا ہوں. تو یار دبئی کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں رجسٹر کر, وائی ناٹ ان پاکستان, کیا ایشو کیا. تو یہ ہمارا ایک لاس ہے. ٹیکس ریونیوز ہیو سرچ بائی 26.3%, ٹوٹلنگ 9.3 ٹریلین روپیز. جیسا کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا بجٹ کے اس میں کہ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اپنے آپ کو تھپکیاں دینے کی بجائے اور تالیاں مارنے کی بجائے کہ آپ نے کس سے یہ پیسے موصول کیے ہیں, کتنے لوگوں سے موصول کیے ہیں اور آپ نے ٹیکس نیٹ کتنا بڑھایا ہے. یہ اٹس ناٹ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. وہی فائلرز ہیں, وہی سیلری کلاس ہے, انہیں سے آپ پیسے نکلوائی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ, ان پہ ڈبل بوجھ ڈالی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. آن دا ایکسٹرنل فرنٹ دیر ہیز بین اے ریمارکیبل ریورسل ان دا کرنٹ اکاؤنٹ, shifting from a US $1.3 billion deficit to $1.9 billion surplus. Change attributed to improved export performance and record remittances inflows. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ دیکھیں ہم نے ایک کارنامہ کیا کہ $1.9 بلین جو ہمارا سرپلس ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ کا, اور یہ کس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایٹریبیوٹ کیا ایکسپورٹ پرفارمنس پہ اور دوسرا ریمیٹنس انفلو. دیکھیں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں, بہت دفعہ سمجھایا بھی ہے, دوبارہ مختصر سمجھا دیتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنے کے لیے آپ کو امپورٹ پہ بڑی سخت قسم کی ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہے. ٹیرف ریٹ جو ہے دنیا کا ایک ون آف دا ہائیسٹ ٹیرف ریٹس ان دا ورلڈ ہے. اس سے آپ کی اکنامک گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. دیر از اے پرائز ٹو پے فور اٹ. ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے,
آپ کے ملک میں اکنامک گروتھ جو ہے پچھلے سال 2022-23 میں جو ہے منفی میں تھی. آپ جب امپورٹس اپنی کمپریس کریں گے، پاکستان کا اکنامک ماڈل ایسا ہے کہ وہ آپ کی گروتھ ریٹ کو کمپریس کرے گی. گروتھ ریٹ آپ کی کمپریس ہوگی، پر کیپٹا انکم آپ کی نہیں بنے گی، جابز آپ کی کریٹ نہیں ہوگی، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو یا بہت کم ہوگی. پچھلے جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے، اس سے پچھلا فسکل ایئر تو اس میں 1.5 تھی، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، کم ہے اس سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.56 تک ہوگی، جو کہ بالکل فراڈ ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمبروں کی ہیرا پھیری ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا. وہ کیوں ہے آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی 2 تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ بیئرلی آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یعنی آپ کی جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کو ہی کور نہیں کر رہی. آپ کا پر کیپٹا انکم جو ہے آن ایوریج وہ نیچے جا رہا ہے. دیر از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ سے ہم نے اتنے پیسے بچا لیے. اور $1.9 بلین کیا ہے یار؟ ہم پہ 100 بلین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ کا قرضہ ہے. $123 بلین ہے شاید کہ اب $125 بلین ہے. آپ نے $1.9 بلین بچا لیا، اس سے آپ کو تھوڑی سی فزیکل اسپیس مل گئی، لیکن اس کے آپ کا جو میں نے بتایا اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا آگے چل کے جی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایکسپورٹ امپرووڈ ایکسپورٹ پرفارمنس، بالکل بکواس، بالکل غلط. ایکسپورٹس آپ کی اسٹیگننٹ ہے، وہیں پہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اٹس اسٹل جو 5 سال پہلے جو ایکسپورٹ آپ کا ایک وہ آیا تھا، وہ ابھی تک ادھر نہیں پہنچے، اپنی جگہ پہ ہیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ریکارڈ ریمیٹنسز انفلو، بالکل جی ریکارڈ ریمیٹنس انفلو ہوا ہے، لیکن ریکارڈ ریمیٹنس انفلو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے بڑی اچھی ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. وہ اس لیے یہ کہ انفلیشن پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھے اس نے لوگوں کی مت مار. تو یہاں پہ آپ نے اگر کوالٹی آف لائف برقرار رکھنی ہے تو باہر سے ظاہر ہے جن کے لوگ باہر ہیں وہ زیادہ پیسے منگوائیں گے. پھر دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن سیکورٹی فورسز کا ہوا ہے انفارمل مارکیٹ پہ ریمیٹنسز کی، ڈالر کی، اس کی وجہ سے فارمل مارکیٹ زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی. یہ 2 بڑی وجوہات ہیں کہ ریمیٹنسز آپ کی زیادہ ہوئی ہیں. گورنمنٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یا تو یہ بڑے اچھے ہیں، لوگ ان سے بڑے امپریس ہیں اس لیے، ایسی کوئی بات نہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ٹو میٹیگیٹ ریجنل ڈسپیرٹیز and to empower small and medium-sized enterprises and entrepreneurs is vital for promotion of inclusive economic growth. Utter nonsense, crap, bullshit. آپ نے ریجنل ڈسپیرٹیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں. کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیز کہ آپ کے وہ ریجنل ڈسپیرٹیز جو ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکے، اس کو کم کر سکے، یا اس میں کوئی اور 1 سال میں کیسے امپرومنٹ آ سکتی ہے. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. کیا آپ نے وہی گھسے پٹے الفاظ لکھنے ہیں؟ نہ ہی لکھیں نا. اکنامک سروے لکھنا ضروری ہے، یہ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. نہ کریں، پورا سال گزرنے دیں، 2 سال بعد کر لیں، 5 سال بعد کر لیں. یہ آپ کیا ہر سال کا تماشا لگایا ہو تو اس کے لیے پورا کرنے کے لیے گھسے پٹے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی، ان کنکلوژن پاکستان فائنڈز اٹ سیلف ایٹ کروشل کراس روڈز. وہی کہ جی ہم دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک تو یار یہ چوراہے، اور ایک جو ہے ہم نازک موڑ سے ہماری جان بھی چھوٹتی ہے، وہی گھسے پٹے الفاظ. اور اچھا جی کروشل کراس روڈ سے ہم کیسے گزریں گے؟ اب یہ سنیں کہ جی یہ ٹرانزیشن جو آئے گی ہماری کراس روڈ پہ جو کھڑے ہیں، ہم اوپر کی طرف اب جائیں گے، اب ہم نیچے نہیں آئیں گے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے جی اڑان آ گیا ہے. یہ جو پروفیسر ہے، یہ 3rd ریٹ آدمی نہیں ہے، یہ احسن اقبال. یہ اس نے اب نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے. اس کے پہلے شوشے اٹھا کے دیکھ لیں. یہ پروفیسر نہیں ہے، اس نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی. یہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کے نام کے ساتھ پروفیسر لگایا ہوا ہے کہ جیسے بڑا عالم فاضل بننا ہے. کوئی یہ فراڈ ہے. اس فراڈیے نے ایک نیا اڑان شروع کیا. اس سے پہلے ویژن 2025 اور ویژن یہ اور ویژن وہ، اور یہ ڈرامے یہ جب آتا ہے یہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اپنے اور عزیزوں کو جو ہے ہر جگہ پہ لگانے کے، وہ ایک اس کا خاص عزیز ہے، پتہ نہیں ان کے درمیان کیا سلسلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کو کبھی چیف اکانومسٹ بنا دیتے ہیں، کبھی کیا بنا دیتا ہے، کبھی کیا بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہیں ہٹتا. اس کے علاوہ اس کو پاکستان میں اور کوئی اکانومسٹ نظر نہیں آتا. یہ ڈرامے جو ہے اس کے چلتے رہتے ہیں. تھیٹرک اس کا اڑان نہیں ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آیا تھا جب میں پوائنٹ میں تھا تو وہی گھسے پٹے الفاظ تھے، ری ورڈ کیے ہوئے تھے، کچھ فوٹو کاپی تھے، چھاپا دے، کچھ ری ورڈڈ تھے. کچھ بھی نہیں ہے. اڑان اور 5 اور یہ سب بکواس. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے پاکستان میں وہ صحیح ہو جائے گا اڑان سے. کوئی اڑان ڈلوان سے نہیں صحیح ہوتا. یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے، فضول.
اچھا آپ چلتے ہیں جی، چیپٹرز ہیں وہ سارے، لیکن ظاہر ہے میں سارے چیپٹر سے نہیں جاتا. اس کی ایگزیکٹو سمری ہے، اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنے فضول اور کتنے نان سینسیکل باتیں ہیں، ہارڈ ٹو بلیو. ٹھیک ہے، اور فرام این اکانومکس پرسپیکٹیو. اب میں آپ کو ایگزیکٹو سمری جو چیپٹرز کی ہے اس میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں اور ایلاجیکل فینٹیسیز ہیں ان کی. چلیں جی، سب سے پہلے اس پہ چلتے ہیں. مینوفیکچرنگ گروتھ واز آلسو پازیٹیو ڈسپائٹ سلو ریکوری ان لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سپورٹڈ بائی گین ان اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ اینڈ سلاٹرنگ. یار دیر از نو ریکوری ہے نہیں. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کا، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اسٹیگنٹ ہے، بلکہ اٹ ہیز بین ڈکلائننگ اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز وچ از a good reflection of deindustrialization in Pakistan. Very concerning کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں. یہاں پہ انہوں نے اس کو کہ جی وہ ریکوری ہوگی، کوئی ریکوری نہیں. اچھا، اور پھر یہ ڈرامہ دیکھیں فائٹ اور لاگو کہ جی سلاٹرنگ میں، اس میں ایس ایم ایز کا یار آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور سلاٹرنگ میں آپ یعنی ذبح کرنے، یعنی لوگ گوشت بہت زیادہ کھانے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو صنعت ٹھیک ہو گئی ہے. مطلب آپ بندہ ہنسے نا، اس قسم کی بات ہو گئی. ادھر سارے اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گوشت اتنا مہنگا ہے کہ آدھی سے زیادہ پاپولیشن تو آپ کی افورڈ ہی نہیں کر سکتی گوشت کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، وہ مذبح خانے جو ہیں ان کا کاروبار اتنا پھیل گیا کہ اس سے یہ سلاٹرنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے. تو اب یہ جو کہہ رہا ہے، اب یہ جو نمبرز لائے ہیں، تو آپ اس پہ گورنمنٹ کے نمبرز پہ کیا بلیو کریں گے؟ آپ کی کیا گورنمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ مجھے نہیں پتا. اچھا، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آگے چلتے ہیں. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی امپروو ٹو 13.8% کمپیئر ٹو 13.1% ان لاسٹ فسکل. اس سے پہلے والا جو سپورٹڈ بائی اسٹرانگ پبلک اینڈ پرائیویٹ کیپٹل فارمیشن. Gross fixed capital formation stood at this much billion, making a 15% increase over fiscal year 24. Private investment grew by 9.9% when public investment, including general government development spending, rose sharply by 34.2%. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بھی غلط فگر ہے کہ آپ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کا نمبر نکالیں جو گورنمنٹ کے اپنے لوگ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت لو ہے اور بہت نیچے چلا گیا. ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں بہت کی ہے جس سے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ بڑھ گئی. تو آپ خود سوچ لیں بندہ کس پہ بلیو کرے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ادھر آپ لکھ لیں گے بڑھ گئی ہے، تو ادھر آپ کے خود پلاننگ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ایکسپینڈیچر جو ہے ٹوٹل یوٹیلائزیشن وہ بہت کم ہوئی ہے. تو یہ اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے، لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ڈسپائٹ چیلنجنگ کلائمیٹک کنڈیشن، ایگریکلچر سیکٹر ڈیمونسٹریٹڈ پازیٹیو گروتھ ریٹ آف 0.56%, بی ہائی لائٹنگ اٹس انہیرنٹ ریزیلینس. یہ ایک اور وہ پھر گھسا پٹا ہے، انہیرنٹ ریزیلینس ایڈیرنس ٹو ہسٹوریکل ٹرینڈ. یار دس از ریڈیکولس. آپ جو بھی ایگریکلچر کو جانتا ہے، آپ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے پہلے وہ گندی وہ جو گندم تھی یوکرین سے امپورٹ کی، اتنا بڑا اسکینڈل بنا، اس میں امپورٹر نے اچھے خاصے اربوں روپے بنائے. وہ جو یہاں کا کسان تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس سال بھی وہ کسان تباہ آ گئے، وہ رو رہا ہے. صرف ایک لوگ پہلے امپورٹر نے پیسے بنایا، اس بار چینی والوں نے پیسے بنائے، جو کہ ہر سال ہوتا ہے یہ ڈرامہ، ہر دوسرے تیسرے سال. چینی کو پہلے اجازت دی گئی بار، اب وہی چینی جو ہے ڈبل ریٹ پہ ایکسپورٹ ہو کے پاکستان واپس آئے گی. اور جو چینی کے کارخانوں والے ہیں، بڑے بڑے زرداری ہیں، شریف ہیں، ترین وغیرہ ہے، یہ ان کے کارخانے ہیں، اربوں روپے ان کی جیب میں جائیں گے. لیکن جو عام کاشتکار ہے اس کا بہت برا حال ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر سیکٹر انہیرنٹلی ریزیلینٹ ہے اور وہ اس طرح گرو کیا. بکواس، خدا کا خوف کر کوئی شرم کرو یار، لوگوں کے زخموں پہ اتنا نمک نہ چھڑکا کرو. آگے چلتے ہیں جی. دس گروتھ ان ایکسپینڈیچر پرائمریلی ڈیو ٹو نوٹیبل انکریز ان ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ. اگین کون سی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ؟ اور ہم نے فسکل کنسولیڈیشن کی. فسکل کنسولیڈیشن کوئی نہیں بھائی، آپ کو ادھر ادھر سے پیسہ مل گیا. آپ کے جو فارن کریڈیٹرز ہیں انہوں نے آپ کی جو ہے آپ لملیٹیاں مار رہے تھے جا کے، اور ان سے ترلے پنتے ان کے کر کے آپ نے پیسے کچھ ادھر سے بچا لیے، کچھ آپ کو اسٹیٹ بینک والوں نے باؤنٹی ایک دے دی، مفتے کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، اس سے آپ کے پیسے بڑے بن گئے. تو یہ آپ کی فسکل کنسولیڈیشن ہے. خرچے آپ کے کم نہیں ہوئے، یا آپ کے بس باؤنٹی آپ کے ہاتھ لگ گئی اور کچھ انہوں نے باہر والوں نے مہربانی کرتی. دس یہ فسکل کنسولیڈیشن اس کو نہیں ہے. اڑان پاکستان فریم ورک آفر اسٹریٹجک ڈائریکشن بلا بلا فار ٹرانسفارمیشن اینکرڈ ایکسپورٹ لیڈ انویسٹمنٹ گروتھ کی انیشیٹیو سچ ایز ایکسپینشن آف ایکسپورٹ کریڈٹ سپورٹ. یہ بہت دفعہ ایکسپورٹ کریڈٹ بہت دفعہ پہلے 50 سال سے چل رہا ہے. سپورٹ فار اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز 50 سال سے چل رہا ہے. فیسیلیٹیٹنگ IT سیکٹر ایکسپینشن 20-25 سال سے یہ بھی سن رہے ہیں. پروموٹنگ ٹریڈ ڈپلومسی
50-70 سال سے یہ بھی چل رہا ہے. ان انسٹرومنٹ انلاکنگ نیو مارکیٹس اینڈ میٹیگیٹنگ ریلائنس آن والٹیل. یہ چیری بلاسم ہو رہی ہے. آپ نے احسن اقبال کی چیری بلاسم کرنی ہے, اس کی مالش کرنی ہے. یہ اڑان ابھی میں نے ایسے کہا یہ ایک بکواس ہے. اس طرح یہ فراڈیا ہے نا احسن اقبال, اسی طرح اس کے یہ فریم ورک جو ہوتے ہیں یہ سارے فراڈ ہیں. تو اس کا آپ یہ جو نیور گو, یہ اس کی باتیں اور یہ جو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا وہ ترم خان, اور اس کی کسی نے اس کا صحیح نام رکھا ہے لنڈے کا رستو. تو یہ ناروال کے لنڈے کا رستو ہی از بیٹر آف دیئر. اس کو جب آتی ہے یہ گورنمنٹ, اس کو ان کو نظر آتا ہے, اس کو بٹھا کے پلاننگ میں بٹھا دیتے ہیں. فراڈیا. نوٹیبل ڈیموگرافک کیریکٹرسٹک آف پاکستان از سبسٹینشیل یوتھ پاپولیشن. یہ پھر وہی آ گئی یار ٹپیکل ورڈ کہ جی ہمارا بڑا زبردست ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے. یہ ڈاکٹر نایاب نے اس پہ کافی لکھا ہوا ہے, کافی بات بھی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر دور نایاب پوائنٹ میں تھی. ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ اس طرح نہیں آتا کہ آپ کے پاس جی ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. نوکریاں نہیں ہیں, کوئی ان کی کوئی لرننگ نہیں ہے. ڈگریاں لے کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری دو, اپنا وہ کام نہیں کر سکتے. ان کے کوئی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں, ان کی نوکریاں نہیں ہیں, تو وہ پھر پرابلمٹک بن جاتے ہیں. کل کو جو ہے ان میں سے بہت سے جو ہے جن کو نوکری نہیں ہے, یا تو وہ باہر جائیں گے, اگر نہیں ہوں گے یہاں پہ وہ ایک سوشل ہیڈک بنیں گے, جو کہ ہو رہا ہے پاکستان. تو دیر از نو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ. یہ وہ ٹپکل گھسے پٹے الفاظ فضول بکواس قسم کے. لاسٹ ٹو جو ہے آخری دو جو کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ٹرانسپورٹ اینڈ انفراسٹرکچر. یہ جناب علی اس میں اتنی تعریفیں کر کر کے, اور وہ ساری تعریفیں آتی کہ سی پیک اور بی آر آئی کہ ہم اس پہ بڑا یوٹیلائز کریں گے. وہ خدا کے بندو, یہ تو ہم 20 سال سے سن رہے ہیں جب سے سی پیک آیا ہوا ہے کہ اس ملک کی چاندی ہونے والی ہے, اور پتہ نہیں اس سے کیا کیا آئے گا. یہ ابھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اتنے نالائق ہیں, آج کل پائٹ کے وائس چانسلر ہے. اتنا نالائق آدمی ہے کہ اس نے اس کو یہی احسن اقبال کا اپنا رشتہ دار ہے. اس نے کوئی 6 دفعہ تو اس کو چیف اکانومسٹ لگا چکا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کوئی وہ کریڈینشلز پورے بھی اس کے ہیں کہ نہیں. یہ 2013 میں شاید اس نے 14 میں کہا تھا کہ جی 2020 تک ہمیں سی پیک سے جو ہے $6 بلین کا سالانہ منافع آئے گا. اینڈ اٹ از آن دا نیٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس کا کئی دفعہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں. 1 روپیہ بھی اسے نہیں آ رہا, لیکن اس کا اتنا اچھا قرضہ بنا ہوا ہے. اب خاص طور پہ ان کے پاور سیکٹر انویسٹمنٹ, چائنیز انویسٹر جو ہیں انہوں نے کس کو خط نہیں لکھے کہ ہمارے پیسے واپس کریں. یہ پیسے واپس نہیں کر سکتے, اتنی استعداد ہی نہیں ہے. سب بکواس ہے. NHA جو ہے وہ تباہ حال ہے. سی پیک وہی ٹپیکل الفاظ ہیں. یہ صاحب جو ہے, جب ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا سب کے سامنے, وہ ایک فورم پہ تھے, ان کو میں نے کہا کہ جی آپ نے کس بیسس پہ آپ نے کہا تھا کہ $6 بلین ہر سال آیا کریں گے. جی نہیں جی, وہ تو مجھے وہ لائن منسٹریز نے کہا تھا, ان کی وہ تھی. تو میں نے کہا جی لائن منسٹریز نے کہا تھا, آپ کی اپنی عقل کوئی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس پہ وہ بڑے ناراض ہوئے. اب ماشاء اللہ پائٹ کے وائس چانسلر ہے, 25 لاکھ روپے مہینے پہ, اور ابیلٹی جو ہے اس کی یہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی میں نے بتائی ہے. اس کی سیم سے کہ وہ ہے کہ وہ احسن اقبال کا رشتہ دار ہے. اچھا جی, دا میری ٹائم سیکٹر لاسٹ. جو میری ٹائم سیکٹر ہے شوڈ مکس آؤٹ کم. کراچی پورٹ ایکسپیرینسنگ اونلی اے 4% انکریز ان کارگو ہینڈلنگ. پورٹ قاسم اتھارٹی سلائٹ ڈکلائن آف 1.6% ان کارگو, جو کہ وہی بات بتاتی ہے کہ جو ابھی میں نے کہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس جو ہے ہماری گرو ہوئی ہیں اور بڑی ریزیلینٹ ہے. کوئی بکواس. یہ آپ کو کراچی پورٹ جو ہے سب سے بڑا, بن قاسم اور کراچی کا پورٹ, یہ 2 سب سے بڑے پورٹ ہیں. اس کا ڈیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی اسٹیگننٹ ہے, آپ کی کوئی گروتھ ہوئی نہیں, کارگو آ ہی نہیں رہا, آپ کی جو ٹریڈ ہے وہیں پہ رکی ہوئی ہے. تو آپ یہ آگے سے ہمیں خود اپنی نفی کر رہے ہیں, خود اپنی بات کی جو انہوں نے کہی تھی. اب آپ خود سوچ لو یار. یہاں تک ہی میں کہوں گا, اور میں آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گا. جو میں نے آپ کو بجٹ کے بارے میں بتایا, اور جو آپ کو میں نے اس اکنامک سروے کے بارے میں ابھی تک یہاں پہ بتا دیا ہے تفصیل سے, آپ خود سوچیں کہ ان ایکسرسائزز کی ہمیں ضرورت ہے, اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے یار. کچھ بھی نہیں ہے, فضول. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے پیسے کس طرح تباہ ہو رہے ہیں, کن کن کو جا رہے ہیں, اور کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو دوستو یہ ایک تفصیلی میں نے ایک آپ لوگوں کے سامنے یہ پروگرام میں آپ ذکر کر دیے, ان 2 کی انالیسس پیش کر دی ہے, جو کہ کافی ہوگا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اٹس ایکسرسائز ان ویسٹ. آپ لوگوں کے پیسے کیسے ضائع ہو رہے ہیں, ہاؤ یو آر بینگ کانڈ, آپ لوگ کس طرح فراڈ کیے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیز میری کاوش پسند آئی ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم پلیز ضرور دیکھیے, سبسکرائب کیجیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا. تو اگلے دفعہ تک انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.